السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ساری عبادتیں اور دعائیں قبول فرمائیں. اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہمارا 3rd لاسٹ سیشن ہے. کل ہمارا 2nd لاسٹ ہوگا اور منڈے کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سورت کی تکمیل کر لیں. اللہ تعالیٰ برکت دے وقت میں اور قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. سورۃ لقمان اور سورۃ لقمان کا چوتھا حصہ سورت کا ہم نے کل شروع کیا تھا، جس میں آیت نمبر 20 میں ہم نے دیکھا تھا کہ علم ترو سے بات شروع کی گئی ہے، یعنی کل انسانیت کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ کائنات پر غور و فکر کرو اور دیکھو کہ کائنات، آسمان اور زمین کیسے اللہ کے فرما بردار ہیں. جیسے کائنات فرما بردار ہے، ایسے تم بھی کائنات سے انسپریشن لے کر محسن بن جاؤ، تکبر میں نہ آؤ. اسی آیت نمبر 20 میں ہم نے دیکھا تھا کہ میں یجادل کا تذکرہ آیا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی آیات کو دیکھ لینے کے باوجود آرگیومنٹس پریزنٹ کریں گے، اور جب وہ آرگیومنٹس پریزنٹ کریں گے تو آیت نمبر 21 نے یہ بات مینشن کی تھی کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جن کو نوحہ نہیں ہوگی اللہ کی اور اللہ کے کلام کی، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کو سنیں گے یا اللہ کے نازل کردہ کو دیکھیں گے. اگر آپ تعویل خاص میں دیکھیں، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں، تو اللہ کا نازل کردہ اگر آپ رسول لے لیتے ہیں تو قریش اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے. تو ما انزل اللہ آیا تھا، مطلب چاہے یہ یجادل جھگڑا کرنے والے اللہ کے نازل کردہ کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ اپنے نفس کی اطاعت کے اندر یا تو اپنے ماں باپ کو، آباء و اجداد کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو ترک کرتے ہیں، یا یہ اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے کلام کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں. سمپل آیت نمبر 21 نے جو بات واضح کی تھی وہ یہ کی تھی کہ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنے کے باوجود اپنی مرضی کے آرگیومنٹس دینا، یہ بھی انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے. پھر ہم نے آیت نمبر 23 میں دیکھا تھا میں یسلم کی بات آئی تھی، میں یجادل کے مقابلے پر. آیت نمبر 22 کے اندر میں یسلم آیا تھا، اور یہ وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو اپنا رخ، اپنا لائف سٹائل، اپنی چوائسز، اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرنے کے لیے اور محسن بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان میں بھی خوبیاں ہوتی ہیں لیکن یہ خود کو خود پسندی سے بچا لیتے ہیں. تو آپ کو آیت نمبر 22 کے اندر یہ کانسیپٹ واضح طور پر ملا تھا. پھر آیت نمبر 22 کے اپوزٹ آیت نمبر 23 میں آیا تھا من کفرا کا ذکر، یعنی وہ کیٹیگری ہمیشہ رہے گی جو مسلم کے مقابلے میں، محسن کے مقابلے میں اور متقی کے مقابلے میں ہوگی. یعنی انسانیت جب سے شروع ہوئی ہے تب سے لے کر جب تک انسانیت قائم رہے گی، ایک گروہ ایسا رہے گا جو کفر کرے گا. اور کفر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. کل جس کفر کے حوالے سے ہم نے اس کو دیکھا تھا اس میں مسلم امت کا کفر تھا، یعنی کہ نفاق. نفاق بھی کفر کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے کہ آپ اس میں پارشل بات مانتے ہیں اللہ کی یا پارشل بات مانتے ہیں دین کی، آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. تو منافقت بھی کفر کا ایک شیڈ ہوتا ہے. اسی حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی کہ من کفرہ میں وہ سب منافقین
جو اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، جن کو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے بچ جائیں، ان کی غلطیوں کی سزا ہو سکتا ہے ان کو دنیا میں نہ ملے، لیکن جب آخرت آئے گی تو وہاں پر سارا کلیئرٹی آف ویژن ہو جائے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو قیامت کا منظر احادیث کی روشنی میں بتایا تھا کہ کیسے منافقین جو دنیا میں سزاؤں کے انڈر نہیں آئے، قانون کے انڈر نہیں آئے، بچا لیے گئے، فرشتوں نے آ کر ان کی منافقت کے اوپر ان کو وپ نہیں لگائے، جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا۔ آپ نے کل کا بھی اگر سارا جو سٹیپ بائی سٹیپ ایک انالیسس تھا آخرت کا، اس کو غور کیا ہو تو شروع سے منافقین الگ نہیں ہوں گے امت سے۔ بالکل جیسے منافق جب اسلام لاتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس وقت اس کی نیت خراب ہو سکتا ہے بہت اچھی نیت سے ہم مسلمان ہوئے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ نیت میں فتور آ گیا۔ تو قیامت کے دن بھی، روز محشر بھی، یہ جو منافقین ہوں گے یہ گریجولی ایکسپوز ہوں گے، اور اسی کی روشنی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا فل ایکسپوجر ہوگا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت صراط پر پہنچ جائے گی۔ صراط پر ہر وہ مسلم آئے گا جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں مسلم ڈکلیئر ہوا، سب مسلم وہ آ جائیں گے۔ پھر اب جو ان کیٹیگریز کے منافقین ہوں گے یہ جنت میں انٹری سے پہلے، جسٹ پہلے فلٹر ہو جائیں گے، اور پھر یہ اس صراط سے گر کر جہنم میں گریں گے، اور اس کے بعد باقی امتیوں کو، باقی مومنین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یقیناً یہ منافقین وہ ہیں جو اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کی سزا کاٹنی ہے، جتنے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے حساب سے یہ سزا کاٹیں گے، اور پھر اپنے اپنے ٹائم بار کے حساب سے الٹیمیٹلی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منافقین مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ ہر مومن کو ڈر ہوتا ہے۔ ہم میں سے یہاں کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس کو لگے کہ میں منافق نہیں ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ صرف اور صرف منافق اپنے بارے میں شور ہوتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں۔ ہر مومن کو اپنے بارے میں یہی شک ہوتا ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، اس لیے کہ جہاں اس کے عمل میں کمزوری آتی ہے وہاں اس کو لگتا ہے کہ میرا ایمان ویک ہوا۔ جہاں ایمان ویک ہوتا ہے مومن کو اپنے آپ سے نفاق کا ڈر لگنے لگ جاتا ہے، دوسروں سے نہیں کہ مجھے کنفرم پتہ چل جائے کہ سامنے والا منافق ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے اور آپ اپنے آس پاس کسی کو دیکھتی ہیں اپنے گھر میں، چلیں گھر میں نہیں، ہو سکتا ہے اپنے نیبرہڈ میں آپ کو کسی کا پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون رہتی ہیں، مسلمان ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، لیکن ہر وقت ان کی نوکروں کو ڈانٹنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو آٹومیٹیکلی کچھ دن کے بعد ایک نوشن بن جاتا ہے، دل میں آتا ہے، آپ نفاق کے بارے میں پڑھ کر بھی جاتے ہیں، اور آپ کو پھر دل کا جو نفس کا شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہائے کیسی منافق عورت ہے، رمضان میں بھی زبان پر کنٹرول نہیں آتا۔ یہ والا مزاج مومنین کا نہیں ہوتا۔ مومن اپنے بارے میں ہمیشہ نفاق کا ڈر رکھتا ہے، اور دوسرے کے بارے میں ہمیشہ کیا رکھتا ہے؟ ضعف الایمان۔ ضعف الایمان مطلب یہ انسان ابھی ایمان میں کمزور ہے۔ جو آپ کا نفاق ہوتا ہے یہ اس سے پہلے ایک سٹیج آتا ہے جس کو آپ ضعف الایمان کہتے ہیں، ضاد عین فا، ایمان کی کمزوری۔ ایک مومن انسان خود کو تو نفاق کے اندر لے آتا ہے ڈر کے مارے، سوچتے ہوئے، ازیوم کرتے ہوئے، باقی تمام مسلمانوں کو، ہر مسلمان ضعف الایمان کی کیٹیگری میں سمجھے۔ جیسے آپ میں سے کسی نے کل سوال کیا تھا سزا اور آزمائش کا فرق، اگر میں اپنے اوپر لگاؤں گی تو ہو سکتا ہے میں اپنی مشکل کو سمجھوں، میرے گناہ کی سزا ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، بٹ میں جب سامنے کسی مسلمان بہن بھائی کو مشکل میں دیکھوں گی میں کبھی نہیں کہوں گی کہ اس کے گناہ کی سزا اس پر آئی ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ جب کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھتے تھے تو فوراً اس کو بھی یہی کہتے تھے اور خود بھی یہی اسیوم کرتے تھے کہ یہ اس انسان کے درجات کی بلندی کے لیے آزمائش آئی ہے۔ وہ کسی کی مشکل کو سزا نہیں کہا کرتے تھے۔
ہاں اپنے اوپر مشکل آتی تھی تو فوراً اپنا سیلف ایویلیویشن کرتے تھے کہ میں نے شاید جانور کے ساتھ زیادتی کر دی، میں نے شاید نوکر کے ساتھ اونچا بول دیا، میں نے شاید گھر والوں کا احترام نہیں کیا. یہ ہے پیورلی مائنڈ سیٹ آف اے مومن جو کہ سکھایا جاتا ہے. تو جب آپ نے اس طرح سے اس چیز کو دیکھ لیا تو اب آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے گفتگو کو شروع کر رہے ہیں. ابھی بھی سورۃ لقمان کا چوتھا حصہ ہے اور اس حصے میں آپ کو انشاءاللہ آج میری کوشش ہوگی، اللہ برکت دے وقت میں 4 بجے سے اوپر تھوڑا سا ٹائم لے لوں گی. آئی ووڈ ریئلی لائک کہ میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک آج مکمل کر لوں، اس لیے کہ مور اور لیس ان آیتوں کے اندر تجدید ایمان ہے. بالکل جیسے سورت شروع ہوئی تھی اور وہاں پر آپ نے محسوس کیا تھا کہ توحید کو پختہ کیا گیا ہے، اسی طرح سے یہ جو چوتھا حصہ ہے یہ اوور آل ایمان کی مضبوطی اور رینیول کے لیے ہے. تو تجدید ایمان ہمارا آج کا اوور آل ٹاپک ہے، جس میں ہم آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک کی سٹڈی انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو یہاں پر بات کو کنٹینیو کیا ہے جن کا ذکر آیت 23 میں آیا تھا. یعنی آیت 23 میں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنا فوکس دنیا پر رکھا، جنہوں نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو اللہ کی طرف سبمٹ نہیں کیا. یسلم کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹل سرینڈر نہیں کیا، ان کی کیفیت بتائی گئی ہے. کیفیت بھی بتا دی اور شاک ویوز بھی دے دیں، وارننگ بھی دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمتعہم قلیلا، ہم ان کو نمتعہم تھوڑا تھوڑا سا متاع دیں گے، تھوڑا تھوڑا فائدہ دیں گے، تھوڑا تھوڑا عارضی بینیفٹ دیں گے. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر وی ول فورس them towards a severe punishment. یعنی اللہ نے صاف واضح بتا دیا جو کمپلیٹ اوبیڈینس پر نہیں آتا، اٹس اے پرنسپل، جو کمپلیٹ اوبیڈینس پر نہیں آتا ہو سکتا ہے بظاہر اس کو دنیا میں چھوٹ مل جائے، بٹ بہت جلدی ثم آ رہا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جن کو عربی آتی ہے، عربی زبان میں ثم جب آتا ہے تو اس میں ایک آرڈر ترتیب میں تو بات چلتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ظاہر ہے انسان کی زندگی اور پھر جب تک اس کی موت آتی ہے درمیان میں کچھ سال آ جاتے ہیں. تو ثم کیا بتا رہا ہے کہ کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے نافرمان کو، منافق کو، پارشل اسلام کی بات ماننے والے کو، پارشل اپنی مرضی کرنے والے کو، کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے، ثم نضطرہم، اللہ نے پھر اس کو بائی فورس لے کر آنا ہے ایک ایسے عذاب کی طرف جو کہ غلیظ ہوگا. غلیظ از ناٹ ان اردو والا غلیظ، اٹس بیسیکلی اے ویری روڈ اینڈ ہارش پنشمنٹ. غین لام وا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی بہت سخت ترین سخت کیفیت کے لیے، یعنی ویری ہارش پنشمنٹ، ویری کروڈ پنشمنٹ اس کے لیے آتا ہے. ند ترو جو آیا ہے یہ آتا ہے کسی چیز کو فورس کرنا، یعنی زبردستی کوئی چیز جانا نہیں چاہ رہی اور آپ اس کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں، یہ ند ترو کے اندر کیفیت آتی ہے. تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 24 بیسیکلی اس میں نہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی پارشل عمل کرنے والے اسلام پر سزا پائیں گے، اس میں ان کا دنیا کا مائنڈ سیٹ بھی بتا دیا اور صرف ایک لفظ میں ان کا مائنڈ سیٹ بتایا گیا ہے. یعنی جو لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں دنیا میں، اور مرضی ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کی بھی مانتے ہیں اور اپنی بھی مانتے ہیں. اور ہم سب کو اس آیت کے بارے میں بہت اسپیسیفک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ میجورٹی آف اس آر لائک دس. ہم پارشل اوبیڈینس کرتے ہیں اللہ کی اور پارشل اوبیڈینس کر رہے ہوتے ہیں نفس کی. سو دس آیا از بیسیکلی اے ویری اسٹرانگ آیا فار آر تجدید ایمان. ایک لفظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری فلسفی بیان کر دی ہے، من کفر ولی، جو آیت 23 میں آیا تھا، اور وہ ایک لفظ ہے نمتعہم. اللہ ان کو وقتی فائدہ دیتا ہے، اللہ ان کو دنیا کی متاع دیتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپلیٹلی سبمیشن اس لیے نہیں اڈاپٹ کر سکتے کیونکہ ان کا فوکس دنیا کی متاع ہو جاتا ہے. اب اور اس کو الیبوریٹ کریں اینڈ ٹرائی ٹو ریلیٹ اٹ ٹو آور ڈے ٹو ڈے لائف. ہم کیسے اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں؟ انسانیت کی سوچ جو آج ڈیولپ ہو گئی ہے ایک طرف ہے، ایک ایج پر ہے، اور اصل حقیقت اس دنیا کی دوسری طرف ہے. اس کے بیچ میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے.
جب آپ بیچ میں آ جائیں گے تو آپ کو دونوں ایجز نظر آئیں گے. یعنی بیچ میں آنے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ لگا کر اگر محسن نہ بھی بنے کم سے کم متقی تو بن ہی جائیں گے. اگر آپ نے دنیا کے متاع کو سمجھ لیا ایٹ اے ڈسٹنس. اس وقت انسانیت بیسیکلی دنیا کے متاع میں دو فارمیٹ پر آبویس نظر آ رہی ہے. ایک فارمیٹ یہ ہے کہ دنیا کا انسان دنیا کے مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے وداؤٹ اینی ایکسیپشن. میجورٹی ماسز, صرف مائنر مائنورٹی ہے جس کو مال ملتا ہے الحمدللہ, نہیں ملتا الحمدللہ. ہاں انسان اپنے لیے آزمائش نہیں مانگتا, لیکن مائنر مائنورٹی ہے جو کم پر کفایت کرتے ہیں. ہمارے بزنسز فلرش نہ کریں, ایک کی جگہ 4 فیکٹریز نہ لگیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حرام میں منہ نہیں مارنا, ہم نے رشوت نہیں کھلانی, ہم نے سود پر کاروبار نہیں کرنا, ایک فیکٹری کو سود پر رکھ کر دوسری فیکٹری اور تیسری فیکٹری کھڑی نہیں کرنی. یہ مائنر مائنورٹی ہے اس وقت. اٹس ناٹ لائک کہ ہے نہیں, اللہ کے نیک بندے بہت ہیں. اور اگر آپ نے اپنے والدین میں سے والد کو, یا آپ نے اپنے فادر ان لا کو, یا آپ نے اپنے بھائی کو, یا آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اس کیپیسٹی میں سے کہیں دیکھا ہے, تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مائنر مائنورٹی پر بظاہر دنیا میں کم پر رہنے کے باوجود اللہ ان کے رزق میں جو برکت دیتا ہے وہ 4 فیکٹری والوں کے پاس بھی آپ کو نظر نہیں آتی ہے. یہ ایک کمپلیٹ, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے رزق حلال کی برکت, رزق طیب کی برکت وہ آپ کو دنیا میں محسوس ہوتی ہے. طیب اور رزق حلال کی برکت یہاں محسوس ہوگی, آخرت میں تو اجر ہے نا, تو ظاہر اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. اس آج کی دنیا کا مائنڈ سیٹ جو دنیا کا انسان دنیا کے متاع کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ ہے اس کا مال کے پیچھے بھاگنا. اور مال کے پیچھے بھاگتا کیوں ہے؟ واٹ از دا فلسفی؟ فلسفی یہ ہے کہ جتنا مال ہوگا میں خوش رہوں گا, میں خوش رہوں گی. ہم نے کہا جتنا مال ہوگا اتنی زندگی سہل ہوگی, آسان ہوگی. there will be ease, بیکاز جتنی ہمیں لگتا ہے ابنڈنس ہوتی ہے اتنی آسائشیں ہوتی ہیں, اتنی لگژریز ہوتی ہیں, اتنی عزت ملتی ہے. سو بیسیکلی عزت, آرام, خوشی, ان تینوں چیزوں کو آج کے میجورٹی انسان نے مال کے ساتھ کنیکٹ کر لیا. دنیا کا متاع مال کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اب جب آپ نے دنیا کا متاع مال کی شکل میں دیکھ لیا, اس کا آٹومیٹک کنسیکوینس, ہم نے یہ جب کہا کہ ہماری خوشی مال میں ہے, اب آپ کی ساری انرجیز کہاں لگیں گی؟ مال کمانے میں, مال بنانے میں, اولاد کو اس قابل کرنے میں کہ وہ مال کما سکے, اولاد کو ان کریئرز کی طرف پش کرنے میں جہاں ان کے بھی 7, 8, 9 ڈیجٹ سیلریز بن جائیں, شوہر کو بھی اس طرف بہت زیادہ انسسٹ کرنا کہ تاکہ وہ کانسٹنٹلی ایک منی میکنگ مشین بنا رہے. کوئی بات نہیں اگر آپ کے دین میں کوئی حرج آتا ہے, اٹس اوکے, بٹ یو ہیو ٹو گو اینڈ سرچ فار یور رزق. جائیں, میں اس وقت کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ میں 2 دن کے لیے کسی پروگرام کے اندر دینی تربیت کے لیے جا رہا ہوں, تو غشی کے دورے بیوی کو بھی پڑتے ہیں اور سارے خاندان کو بھی پڑتے ہیں. اور اگر یہی بیاں کہہ دیں میں 2 دن کے لیے بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں ٹرکی, جائیں بالکل جائیں, میرے لیے یہ بھی لے آئیے گا اور یہ بھی لے آئیے گا اور یہ بھی لے آئیے گا. میں اس وقت کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں, بٹ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو دا سائیکالوجی آف دا مائنڈ سیٹ آف دا میجورٹی آف دا مسلمس, جن کے لیے دنیا کا متاع از جسٹ دا مال. جب آپ نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا تو آپ کی انرجیز اور آپ کی انسپریشنز مال ہوں گی. اس کا آٹومیٹک نوشن کیا آئے گا؟ اب آپ جب اتنا مال پر وقت لگائیں گے, اب جب مال میں خوشی ڈھونڈیں گے, اب جب مال مل جائے گا, اب کیا ہوگا؟ میں جیسے چاہوں اس مال کو استعمال کروں. سو مال آپ کی متاع کا پہلا ایسپیکٹ, اور آزادی دماغ اور آزادی خواہش اس متاع دنیا کا دوسرا ایسپیکٹ. اب انسانیت کا جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے جیسے چاہو جیو, بیکاز مال آپ کا ہے تو آپ جیسے مرضی اس کو کریں. یہ 2 چیزیں ہیں جو نمتعہم میں آ رہی ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, نہیں کمپلیٹلی سبمٹ کرنا, مت کرو, تھوڑا فائدہ تو ہم بھی دے دیں گے تمہیں, بٹ وہ وقتی ہوگا, دنیا کا متاع ہوگا. دیا تو اللہ نے ٹول کے طور پر تھا. دنیا جتنی بھی ملتی ہے اس وقت بھی ہمیں جتنی دنیا ملی ہے, آپ کی وارڈروب سے لے کر آپ کے گھر اور آپ کے بینک بیلنس سے لے کر آپ کا ریئل اسٹیٹ, یہ جتنی آپ کو دنیا ملی ہے
بالکل یہ اللہ کی طرف سے متاع ہے. اب یہ متاع ٹول ہے. متاع کہتے ہیں ٹول کو. آپ کو ملے اسکریو ڈرائیور, اور اب آپ اسکریو ڈرائیور کو بجائے اس کے کہ آپ استعمال کریں کسی چیز کو کھولنے بند کرنے میں, اسکریو کھولنے بند کرنے میں, آپ کرائیں اس کا فریم, اور آپ اس کو بہت اچھا سا فریم میں فکس کر کے بینک میں جا کے رکھ کے آ جائیں. آپ کہیں میری بہت اچھی ایک پراپرٹی ہے. تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ آپ ٹولز کو ٹولز کی جگہ پر استعمال نہیں کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر آپ کا سائیکالوجی جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں کی استعمال کی بدل جاتی ہے. انسان نے سمجھا خوشی کہاں ہے, مال میں, اور انسان نے سمجھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں آزاد ہے. ان دونوں کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. انسان سمجھتا ہے مال ہنساتا ہے, اگر زیادہ ہو تو ہنسائے گا اور کم ہو تو رلائے گا, اور اللہ کہتا ہے اللہ ہے, اللہ اضحکا و ابکا, اللہ ہنساتا ہے اور اللہ رلاتا ہے. مال کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. اگر مال کو یہ انرجی اور طاقت اور پاور دے دی کہ یہ زیادہ ہوگا تو میں خوش رہوں گی, یہ نہیں ہوگا تو میں روں گی, تو آپ نے مال کو الہ کی جگہ پر رکھ دیا. الہ کی جگہ پر مال آیا. اب چاہے اللہ کو خالق مانتی رہیں, آپ کی توحید ڈسٹرب ہو گئی. اللہ کہتا ہے اللہ ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے, یعنی اللہ جس کو چاہے ہنسائے, اللہ جس کو چاہے رلائے. اور دوسرا جواب, جب انسان سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں آزاد ہوں, تو اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کر دیا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان نے یہ سوچا ہے کہ اس کو پوچھا نہیں جائے گا, اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو دنیاوی زندگی میں جو انسان غرق ہے اس کا مائنڈ سیٹ قرآن کی نفی میں ہے. قرآن واضح کر دیتا ہے کہ صرف اللہ ہے جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. ہم اس زندگی میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, نہ ہم اس زندگی سے اپنی مرضی سے جائیں گے. اینما کنتم, قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہوگے خود کو فورٹیفائڈ پیلسز میں بند کر لو, اگر تمہیں موت آنی ہے تو موت تمہیں آ جائے گی. حضرت علی کہا کرتے تھے الموت لیس منہ الفوت, موت سے کسی کو کسی قسم کی جو ہے وہ فنا نہیں مل سکتی ہے, اس لیے کہ موت آتی ہے. اور موت مومن, کافر, منافق, مشرک سب کو آتی ہے. دس از ناٹ لائک دس کہ مومن انسان, محسن انسان مرتا نہیں ہے, ڈائریکٹ جنت میں ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ لائک دس. موت کے دروازے سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے. حضرت علی کہا کرتے تھے ان اقمتم لہو یدرککم, اگر تم اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاؤ گے تو یہ تم کو آ کے دبوچ لے گی. وَإِن فَرَرْتُم مِّنْ, اور اگر تم اس سے دور بھاگو گے أَخَذَتْكُمْ, یہ تم کو آ پکڑے گی. انسان سمجھتا ہے کہ انسان جتنا چاہے اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھ لے اور جیسے چاہے اپنے آپ کو رکھ لے. اللہ نے بتا دیا آزادی نہیں ہے اس زندگی میں. ایک سرٹن لیول آف آزادی جو ہمیں یہ دنیا اور شیطان سکھاتا ہے, جس کا سلوگن پرفیکٹ ڈپکشن ہے جیسے چاہو جیو والا. آپ اور میں مسلم ہوتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں جیسے چاہو جیو کے سلوگن پر مینیفیسٹیشن لا ہی نہیں سکتے. میں نے تو ہر انسان کا بتا دیا. کوئی بھی انسان چاہے ایتھیسٹ بھی ہو تو بھی جیسے چاہو جیو کے مطابق نہیں جی سکتا ہے, اس کی بھی ریسٹرکشنز ہیں. ہاں, یہ جو نفس کے اندر خواہش ہے میں جو مرضی کروں, جو دل چاہتا ہے کروں, جو میری خواہش ہوتی ہے میں کروں, یہ ڈالی کس نے؟ یہ جو خواہش آ رہی ہے آپ میں, خواہشات جتنی بھی آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے نہیں آتی. خواہشات کا بگڑا ہوا اینڈ شیطان کی طرف سے آتا ہے. شیطان آپ کی جذبات اور ایموشنز اور خواہشات کا خالق نہیں ہے. یاد رکھیں, جو خواہشات اللہ نے آپ میں رکھی ہیں وہ اللہ نے رکھی ہیں. تو اگر خواہش آتی ہے کہ دل چاہتا ہے بھائی جیسے چاہو جو, فرینکلی اسپیکنگ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ آپ کا دل نہیں چاہتا, آپ کا جیسے دل چاہتا ہے آپ کپڑے پہنے, جیسا دل چاہتا ہے بلو ڈرائی کریں, گرمی کا موسم ہے آپ اپنے آپ کو کھلا ڈلا رکھیں, پہنے سلیو لیس, گھومے پھریں مزے سے. کس کا دل نہیں چاہتا؟ اب کوئی بہت ہی متقی خاتون بیٹھی ہوں گی تو سلام ہے آپ کو, بٹ دل تو سبھی کا چاہتا ہے. اس لیے کہ جب گرمی لگتی ہے تو دل چاہتا ہے, آپ کا دل نہیں چاہتا کہ بھئی ریسٹرکشنز نہ ہوں. سمجھ نہیں آتی ہے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. جب دل کرے گا پڑھ لوں گی, 4 پڑھوں گی, 3 پڑھوں گی, 1 پڑھوں گی. نہیں دل کرے گا نہیں پڑھوں گی. کیوں ہر سال زکوٰۃ دینی ہے مجھے 2.5%؟ دل چاہتا ہے آزادی کا.
نہیں دل چاہ رہا زکوٰۃ نکالنے کا. یہ ٹینڈنسی انسان کے اندر ایک خواہش ہے, اور یہ خواہش جب ہے, جب یہ ایک جذبہ ہے, تو یہ کسی اور نے نہیں رکھا, اللہ نے رکھا ہے. اب امتحان کیا ہے؟ ٹیم یور سیلف. اس خواہش کو ٹیم کرو, اس خواہش کو چینلائز کرو, اس خواہش کا تربیت کا اینگل مضبوط رکھو. کیا عورتوں کے اندر بناؤ سنگھار کا خواہش کا معاملہ اللہ نے نہیں رکھا؟ کیا مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن نہیں دے دی کہ وہ ہر خوبصورت عورت کو دیکھیں؟ تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں شیطان نے ڈالا ہے مردوں کے اندر, عورت میں شیطان نے رکھا ہے کہ وہ زینت کا اظہار کرے. کوئی ہوگا بیچارہ, کوئی ہیضہ ہوا ہوگا جس کو تقوی کا وہ ایسا بول دے گا کہ عورتوں کو جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے شیطان کی طرف سے کہ وہ زینت کا اظہار کریں. نہیں, اللہ نے عورت میں رکھا ہے, مرد میں رکھا ہے. Now both of them will have to tame it. تربیت کریں اس کو سنبھال کر رکھیں. جو جتنا خواہشات کو ٹیم کر لے گا وہ اتنا من یسلم کی کیٹیگری میں آتا جائے گا. تو آزاد رہنا, اپنی مرضی کرنا, یہ اللہ نے رکھا ہے. اب امتحان کیا ہے؟ دنیا میں صرف اتنی آزادی اڈاپٹ کرو جو شریعت کی بریکٹ دے دے. اور یہ جو کیپیسٹی ہے, جیسے چاہو جیو, ہولڈ اٹ ٹل یو ریچ ان جنہ. جنت میں کوئی ریسٹرکشن ہوگی؟ کوئی ریسٹرکشن, مطلب کوئی سے مطلب انورٹڈ کاماز والی, کوئی ریسٹرکشن, نتھنگ. آپ کے ذہن میں جو بھی خواہش آتی ہے, جو بھی, آپ اپنے ٹین ایج بچے کو لے کر بیٹھیں, جوان بچہ, بیٹی یا بیٹا, اور آپ اس کے مائنڈ سیٹ سے سوچیں. چلیں اپنے مائنڈ سیٹ سے سوچ لیں, آپ بھی کبھی جوان تھی, آپ کہیں میں تو ابھی بھی جوان ہوں. لیکن جو ایک انسان کی خواہشات کی ہائپ ہوتی ہے, واٹ ایور یو کین تھنک, آپ جو ابھی اس وقت خواہش رکھتی ہیں وہ بھی جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے, اور وہ جو جنت کو دیکھ کر خواہشات پیدا ہونا شروع ہوں گی وہ بھی, آپ کی ہر خواہش اللہ آزادی کے ساتھ جنت میں پوری کرے گا. لیکن یہ ان خوش قسمتوں کو نصیب ہوگا جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ریسٹرکشنز کو تھام لیں گے, اپنا لیں گے. یہاں نہیں وہ سلوگن اپنائیں گے جیسے چاہو جیو, یہاں پر وہ اللہ کے دیے ہوئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کی واضح تعلیمات کے باوجود آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی نصیحتوں پر ہمیشہ سے انسانیت کی اکثریت نے اپنے آپ کو اسی آزادی کے چکر میں اور دنیا کے مال کے چکر میں ٹوٹل سبمیشن سے دور رکھا. اور جب بھی انسان اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ اس دنیا میں آگے لے کر جاتا ہے, شریعت کی باؤنڈریز کو اپنے لیے قبول نہیں کرتا, نہ صرف خود تباہ ہوتا ہے, اپنے ساتھ کئی اوروں کو تباہ کرتا ہے. یہ جو دماغی طور پر آزاد رہنے کا مائنڈ سیٹ ہے, جیسے چاہو جیو, یہ قانون بنا دیے جائیں اور اس کو ایک فلسفی کے طور پر معاشروں پر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ایک کا نقصان نہیں ہوتا ہے, پھر ماسس کا نقصان ہوتا ہے, پھر نسلوں کا نقصان ہوتا ہے. اور یہی چیز ہے جس کو یہاں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ نے دعوت دی ہے. صاف بات سمجھ جاؤ, خوشی اور سکون دنیا کے مال میں نہیں ہے. جس دن مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی, مسلمان قرآن کے پیچھے بھاگیں گے, مال کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, اگر آپ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں, اللہ غربت کو آپ کی دو آنکھوں کے درمیان میں ہینگ کر دیتا ہے. ایک چیز آپ کی دو آنکھوں کے درمیان میں ہینگ ہو جائے, کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آس پاس کا ویژن بلر ہو جاتا ہے. وہ بچے نہیں کرتے فنگر ایسے ایسے کر کے, اپنی فنگر آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں, اماں اس کو دیکھیں, بس فنگر کو دیکھیں, ادھر ادھر نہیں دیکھیں. آپ فنگر پر فوکس کریں, آپ کا باقی سب بلر ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پروفاؤنڈ بات کی. آپ نے کہا کہ دنیا کے مال کے پیچھے بھاگنے والا, وہ جس کا غم دنیا بن جائے, فقر اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں ہینگ کر دیا جاتا ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ فقیر ہے اور پاورٹی کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اٹ مینس اس کو محل بھی مل جائیں اور دنیا بھی مل جائے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, اس کو کم لگتا ہے. ابھی ہاتھ میں آئی فون 14 ہوگا, بٹ پتہ چل رہا ہے کہ سپٹمبر تک آئی فون 15 آنے والا ہے. آدھوں کی رال ٹپک رہی ہوگی, چاہے لے سکے یا نہ لے سکے. بٹ چلو دیکھیں آتا کیسے ہے, کیسا آیا, چلو دیکھتے ہیں. اب جب 50 سال کی اماں کا یہ حال ہوگا تو آپ 18 سال اور 20 سال کے بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو ضد بھی کر سکتا ہے پھر آپ سے, دلائیں نا اماں,
چاہے اپنا ایک کڈنی ویسٹ کری دلائیں نا اماں، کیا ہو گیا 2 میں سے 1 دے دیں گی میری خاطر. تو آج کل کی اولاد تو یہی والی پروڈکٹ آنے والی ہے بہت جلدی. اماں کو لے کر جائے ڈاکٹر کے پاس، ان کا ایک کڈنی نکالو بجائے فون خریدنا ہے. بہت جلدی یہی حالات آنے والے ہیں. اگر ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ درست نہیں کیا تو دنیا کا متاع مال میں خوشی نہیں ہے، اور آزادی جس کو ہم مکمل آزادی کہتے ہیں وہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے وہ مکمل آزادی کی حص انسان کو دی ہے فار جنہ. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف آئیں. جب یہ ہوگا تب آپ کو انشاءاللہ پھر اللہ اتنا انعام دے گا کہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہاں، اس دنیا میں سزا فوراً نہیں آتی ان لوگوں پر جو اللہ کی بات مانتے نہیں اور اپنی خواہشات اور آزادی کے پیچھے جاتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا ہے الحی القیوم کی فوجیں تمہارے اوپر نگران ہیں. گھر میں ایک سی سی ٹی وی لگاؤ، آپ کتنے محتاط ہوتے ہیں. سمجھیں آپ کے لاؤنج میں سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں اپنی اماں اور بہن کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کی بہت ہی تعریفیں کر رہی، تعریفیں ان انورٹڈ کاماز، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے موبائل میں سی سی ٹی وی کا ایپ ڈاؤن لوڈ ہے. آپ اتنی محتاط ہو جائیں گے، آپ کہیں گے اماں ادھر سے اٹھ جائیں. یہاں نہیں بات کرتے، ہم اس کمرے میں چلتے ہیں. کیوں اتنے سے کیمرے کا اتنا خوف ہے؟ اب وہ جو اللہ کے کیمرے لگے ہوئے، وہ جو 2 فرشتے کندھوں سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. اللہ کہتا ہے تمہارے ساتھ تو حفاظت کرنے والے ہیں. وہ صرف حفاظت نہیں کرتے میری، وہ سپائے بھی ہیں اللہ کے. جو میں کرتی ہوں، جو میں بولتی ہوں، وہ سب ریکارڈ کر لیتے ہیں اور سب جا کر اللہ کو بتا دیتے ہیں. تو واضح بتا دیا گیا کہ جو اللہ تمہاری نظروں کی موومنٹ بھی جانتا ہے. یہ جو آئی رول ہم کرتے ہیں، اپنی آنکھیں جو رول کر رہے ہوتے ہیں، جو رب یہ بھی دیکھ لیتا ہے. بھلا میں کہاں آزاد ہو سکتی ہوں؟ ہم آزاد نہیں ہیں. اس رمضان کی اس صورت کی سٹڈی میں اگر کسی کا ایمان اتنا بھی زندہ ہو گیا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اس کو یہ احساس ہمیشہ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جیسے چاہو جیو کے سلوگن پر نہیں رہ سکتی ہوں، آپ دیکھیے گا آپ کے اندر نیکیوں کی بہار آ جائے گی صرف اس ایک سوچ کی وجہ سے. اتنے ہم محتاج ہیں اوور آل ہر انسان. اٹس ناٹ جسٹ ود دا مسلمس. آپ ہنسنا چاہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا غم آیا ہو کہ آپ ہنسنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ ہنس نہیں پا رہی ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کون انسان چاہتا ہے کہ وہ بیمار رہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے سر میں ہر وقت درد ہوتا رہے، اس کے پیٹ میں ہر وقت درد ہوتا رہے، اس کے گھٹنے درد کرتے رہے، اس کو شاٹکا رہے. کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. آپ ہر علاج کر لیتے ہیں، آپ ہر ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، بٹ آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. ہم کیسے آزاد ہو گئے؟ آپ رونا چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتا. ہم کیسے آزاد ہو گئے؟ انسان آزاد نہیں ہے. نمتعہم، اللہ نے بہت وقتی طور پر دنیا کی متاع دی ہے، عارضی طور پر دی ہے. اور اللہ دیتا بھی کتنی ہے. جو مال کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ان کو بھی مال اتنا ہی ملتا ہے جتنا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. میرا جنت یا جہنم میں جانا وہ تقدیر میں اگر لکھا ہے تو وہ اللہ کے علم کی وجہ سے لکھا ہے. اور میرا رزق کا معاملہ وہ اللہ نے فکس کر کے بھیجا ہے. جس کو یہ تقدیر کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا وہ تقدیر پر سوال نہیں اٹھائے گا. تقدیر میں کچھ چیزیں فکسڈ ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے انسان کے عمل پر چھوڑ دی ہیں. ہاں وہاں لکھی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ علم ازلی کی وجہ سے لکھی ہوئی ہیں. وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ڈائریکشن اس دنیا میں ہوگی کیا. خالق ہے. ماں تک جانتی ہے اپنے بچوں کو. میرے 2 بچوں میں سے کون سا بچہ الٹیمیٹلی کیا بات مانے گا اور کیا بات نہیں مانے گا. اپنی جیسی مخلوق کو ہم پہچان لیتے ہیں تو وہ تو خالق کائنات ہے. رزق میرا فکس ہے. جتنے نوالے میں یہاں دنیا میں لائی ہوں لکھوا کے، جب تک میں آخری نوالا نہ کھا لوں مجھے موت نہیں آنی. اور وہ نوالا میں نے کھا لیا، اس کے بعد آپ دنیا کا میڈیسن لگا دیں کہ مجھے زندگی مل جائے، پھر مجھے زندگی نہیں ملنی. جو آخری گھونٹ تھا وہ آخری گھونٹ ہی ہوگا. جو آخری نوالا تھا وہ آخری نوالا ہوگا. لوگ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، ان کو ٹیوب سٹمک میں ڈال ڈال کے ان کا رزق ان تک پہنچا دیا جاتا ہے. وہ کھا نہیں سکتے، ان کے جوز کام نہیں کرتے ہیں، ان کی ایسوفیگس کام نہیں کر رہی ہے، ان کے جو سٹمک کی نالی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بٹ ڈائریکٹ سٹمک میں ٹیوب ڈال دیتے ہیں. ان کا رزق ان کو دے دیا جاتا ہے.
جب یہ سمجھ آ جائے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ڈیلوژن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس ڈیلوژن سے وہی بچے گا جو اپنے رب کے کلام کے سامنے ٹوٹل سبمیشن اختیار کر لے گا. اگر نہ اختیار کی تب بھی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ایک وقت آئے گا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، اللہ الٹیمیٹلی اس کو فورس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف لے کر جائے گا. یعنی قرآن اوپن انویٹیشن دے رہا ہے ہر انسان کو، بلائنڈلی خواہشات کو فالو نہ کرو. تمہاری عقل تمہیں لاتی ہے گھما پھرا کر کہ اللہ خالق ہے. اس دنیا میں جتنے بھی ریلیجنز ہیں، ہر ریلیجن کی بیس میں ایک چیز ہے، دنیا کا کریٹر گاڈ ہے، کیپٹل جی سے لکھے جانے والا. یہ انسان کی عقل یہاں تک تو لے آتی ہے. اب صرف وہ لوگ جو مسلم نہیں ہو پاتے وہ یہاں تک رک جاتے ہیں. جو مسلم ہوتے ہیں وہ اس کے آگے اللہ کی جورسڈکشن کو بڑھاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے. اللہ ہر چیز کا مالک ہے. آیت نمبر 27 میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ریمارک ہے ان لوگوں کے بارے میں جو من کفرا والے ہیں، جو اور پیچھے جائیں تو میں یجادل والے ہیں، جو ابھی آیت نمبر 25 پر جائیں، ابھی پیچھے جو ہم کر رہے تھے کون سی آیت تھی؟ 24 پر جائیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو دنیا کے متاع سے الگ نہیں کر پاتے. ان کا حال کیا ہے؟ یعنی کتنا بھی دنیا میں غرق ہوں، کتنا بھی آزاد ہوں، ایک اللہ نے ان کے اوپر ریمارک دیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں. سألتا میں جو سألتا سوال کرنے والے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان نزول میں موجود ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے تخلیق کیا ہے. اب ذرا آپ جس کو عربی آتی ہے وہ اس چیز کی گہرائی سمجھ سکتا ہے. لا یقولن اللہ، وہ امیڈیٹلی کہتے ہیں یقیناً اللہ نے، صرف اللہ کہہ دیا. لا یقولن اللہ، اللہ نے بنایا ہے زمین اور آسمانوں کو. اب آگے اللہ رسول اللہ سے کہہ رہے قل، کہہ دیجئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے. حاتم ابن الاسم ایک اسکالر آتے ہیں مسلمانوں کے ٹریڈیشن میں، ان کا ایک کوٹ آتا ہے، کہتے ہیں انی نظرت الی الخلق، میں نے مخلوق کی طرف دیکھا، فرأیت کل واحد یحب محبوبا، تو میں نے محسوس کیا کہ ہر کوئی اپنے لوڈ ون کے ساتھ ہے. فَإِذَا ذَهَبًا إِلَى الْقَبْرِ، تو جب اس انسان، ہر انسان کو جب موت آ جاتی ہے، فَارَقَهُ مَحْبُوبٌ، چاہے کتنا بھی اس کا محبت کرنے والا ہو، وہ اس کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر آ جاتا ہے، فراق آ جاتا ہے ان کے درمیان میں. یعنی کوئی کتنا بھی محبت کرنے والا ہو آپ سے، آپ کی موت کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو اپنے گارڈن میں دفنا دیتا ہوں، آپ کو قبرستان میں ہی دفنا کراتے ہیں. آپ کا اور ان کا جدائی کا معاملہ آ جاتا ہے. تو حاتم ابن الاسم کہتے ہیں جب میں نے یہ کانسٹنٹلی آبزرو کیا تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنا محبوب، اپنا محبت کرنے والا، اپنا لوڈ ون، اپنے نیک اعمال کو بناؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں مر بھی گیا تو قبر میں میرے نیک اعمال میرے ساتھی بن کر میرے ساتھ رہیں گے، مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے. جس دن یہ سمجھ آ جائے گی نا ہمیں، نہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں گے، نہ ہم لوگوں کی ناراضگیوں کے اوپر اپنی ناراضگی کو کپلٹ کریں گے، نہ ہم دنیا میں لوگوں کے چہرے دیکھتے رہیں گے، نہ ہم بات بات پر اپنا دل توڑ لیں گے، نہ ہمارا کسی کی ٹیڑھی نظروں سے نروس بریک ڈاؤن ہوگا. دس از ڈیفیکلٹ بٹ دس از ایکسپیکٹڈ. مومن بننا ہے، محسن بننا ہے، ایسے بن جائیں. Just be at the giving end. How difficult or easy it is to be at the giving end. آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ شروع میں مشکل ہوتا ہے، لکھ لیں کہیں پہ، ہر وقت نہیں مشکل ہوتا، شروع میں مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی کام جو جتنا بھی مشکل ہو، میں نے کوئی راکٹ سائنس تو بتائی نہیں آپ کو، کوئی بھی کام کتنا بھی مشکل ہو، مثال کے طور پر آپ نے
رمضان سے پہلے یہاں کا فلائر دیکھا اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں پلان کرتی ہوں کہ میں روزے میں نکل کے جاؤں دوپہر کے ٹائم پہ اور یہ کلاس اٹینڈ کروں. بہت ایبرپٹ سا چاند نظر آیا تھا نا ہمارے ملک میں. وہ شاید ہم سب, مجھ سمیت, میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کل تو کلاس نہیں ہے بیکاز ہے ہی نہیں عید. اتنی شیورٹی سے بیٹھی ہوئی تھی مزے سے, تو وہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی نا. ایک دم سے جب پتا چلا اوہو اب روزہ بھی ہے اور سحری بھی ہے اور کل کلاس بھی ہے, تو آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا مشکل لگا تھا نا. اب آ جانا آپ کو مشکل لگ رہا ہے, اب تو آپ شاید اداس بھی ہو رہی ہوں. ہاں, تو شروع میں کام مشکل ہوتا ہے, جب آپ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں پھر مشکل نہیں ہوتا. سیم از دا کیس ود دس گیونگ نیچر. ٹرائی ٹو اڈاپٹ اٹ. شروع میں مشکل ہوگا, پھر مشکل نہیں ہوگا. کوئی بھی کام اپنے پاس لکھ لیں کہیں بڑا بڑا, کوئی بھی کام جو میں اپنے رب کی محبت میں کرنا شروع کروں گی, چاہے وہ کتنا بھی مشکل ہو, وہ ہمیشہ مشکل نہیں رہے گا. یقین کرا دیں اپنے آپ کو. اور اسٹارٹنگ فرام ایوری تھنگ جو اللہ کی نافرمانی ہے, چاہے وہ کسی انسان کو اللہ کے مقام پر رکھنا ہو, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ ٹائم ویسٹرز ہو میری زندگی کے, چاہے وہ کوئی ایسی زندگی کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جو شریعت سے ٹکراتی ہے, چاہے وہ زندگی میں صرف اور صرف فوکس مال پر ہو, چاہے وہ زندگی کے اندر ایک آزادی والا مائنڈ سیٹ ہو, اس سب کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا ود دا پیسج آف ٹائم. وین یو ول کیپ یور سیلف کنیکٹڈ ٹو دا بک آف یور رب, سب آسان ہو جاتا ہے. تو بتا دیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے تھرو ایسے چھوٹے چھوٹے میسیجز ہمیں دیے ہیں. اگر کوئی چیز قبر میں میرے ساتھ ہوگی تو وہ میرے اعمال ہوں گے. تو بہتر ہے کہ اللہ کو صرف خالق نہ سمجھا جائے. یہ جو اسپونٹینیس کفار کی زبان سے نکلا لا یقولن اللہ, یہ اسپونٹینیس ہے. قرآن کا یہ لفظ یہاں پر لکھنا جس کے آخر میں آپ کو نون تشدید والا نظر آ رہا ہے, لام تاکید نظر آ رہا ہے. لا یقولن اللہ, نون ثقیلہ اور لام تاکید, مطلب ہے اسپونٹینیس. کافر بھی کہتے ہیں اللہ خالق ہے, گاڈ نے بنایا ہے, اسی ایک ہستی نے بنایا ہے جو سب سے زیادہ سپریم اور پاورفل ہے. آگے کچھ پرابلم آ جاتی ہے. خالق تک ہم سب مانتے ہیں, مالک تک ماننے کا دل نہیں چاہتا ہے, ہمت نہیں ہوتی ہے. لائف سٹائل اور کمفرٹ زون بدلنا نہیں چاہتے, اپنی زندگیوں میں اپنی خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتے, نیکیوں کو اپنا بیلوڈ بنانا نہیں چاہتے. یہ حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ, میت کو 3 چیزیں فالو کرتے ہیں, اہلہ و مالہ و عملہ, آپ کے گھر والے, آپ کا مال اور آپ کے نیک اعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے یہ 3 چیزیں میت کو فالو کرتی ہیں. کیپ یور سیلف ایٹ دا پلیس آف میت, میں ہوں وہاں پہ, 3 چیزیں مجھے فالو کریں گی. آپ کے گھر والے قبرستان تک آپ کو چھوڑنے جائیں گے, روئیں گے بھی آپ کے انتقال پہ. آپ کا مال ہو سکتا ہے جس گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے گھر والے جائیں گے, آپ نہیں جائیں گی اس گاڑی میں, ہم تو نہیں جانے والے. اگر میری ڈیڈ باڈی ہے وہ میری کار میں رکھ کے لے جائی جائے گی, میت گاڑی آئے گی اس میں رکھی جائے گی. تو جو آپ کے گھر والے آئے ہیں آپ کو اکمپنی کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ اپنی کار میں آ رہے ہیں, تو آپ کا مال وہاں تک آ رہا ہے. یا اگر اس کو بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر نہیں بھی آ رہے وہ آپ کی کار کے اندر یا کسی چیز میں, جب تک ایز لانگ ایز آپ کے گھر والے وہاں تک آتے ہیں, تو آپ کے جسم پر تو کفن ہے, ان کے جسم پر تو اپنے حساب سے کوئی برانڈڈ جوڑا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ آپ کی ولی کلاس ہی, وہ مال وہاں تک آتا ہے. گھر والے اور مال آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ کے قبرستان تک, اس کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. قبر میں آپ کے ساتھ کون جاتا ہے؟ عملہ, اللہ کے رسول نے کہا اس کا عمل. اور پھر یہ کب تک آپ کا ساتھ دیتا ہے؟ کل کی ایکسپلینیشن یاد کر لیں, جب تک کہ آپ کی جنت میں انٹری نہیں کروا دیتے. یہ نیک اعمال آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. یوم لا ینفع مال ولا بنون, کوئی چیز اس دن آپ کو فائدہ نہیں دے گی, نہ مال نہ بیٹے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم, سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا. آپ کے نیک اعمال آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں, تو کیوں ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کریں؟ لولے لنگڑے, ٹوٹی ہوئی نماز, پھٹے ہوئے صدقے, اس لیے کہ دوپٹہ نوچ لیا, اتنا مہنگا دوپٹہ, اتنی ساری لیس لگی ہوئی تھی,
اتنی اس کے اوپر ایمبیلشمنٹس تھیں. ٹراؤزر دے دیا اس لیے کہ پلین تھے, شرٹ روک لی, دوپٹے روک لیے. یہ ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال تو پھر ہمارے ساتھ قیامت میں آگے آگے نہیں چل سکیں گے. بہترین نیک اعمال کریں, دل کی خوشی کے ساتھ کریں, رب کے لیے کریں, ایفرٹ لگا کر کریں. آخرت میں کوئی دوست, کوئی اولاد, کوئی اسپاؤس, ماں باپ میں سے کوئی بھی, سبلنگس میں سے کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا. آپ کو خود اپنی مدد کرنی ہے, وہاں نہیں, یہاں کریں نیک اعمال جمع. اللہ کو خالق کے ساتھ ساتھ جو مالک مانے گا, صرف وہ انسان اپنی زندگی میں نیکیوں کے اعمال جمع کر سکتا. جس نے اللہ کو خالق تک روک دیا نا, وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اس کے کلام کے سامنے نہیں بٹھائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے اور قرآن کا امپیکٹ بھی اس کے اندر ملتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے, مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ نے کہا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, جو اللہ کو خالق مانے گا نا, ہاں ٹھیک ہے اللہ پتہ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے, معلوم ہے, بٹ اس کے آگے اللہ کو what he has to do with my life, میں جو سوچوں, میں جو کروں, میں جو ڈیسائیڈ کروں, میں جس سے مرضی بات کروں, میں جس سے مرضی بات نہ کروں, میں جس مرضی کو دوں, میں جس مرضی کو نہ دوں, میں جو مرضی پہنوں, میں جو مرضی نہ پہنوں. خالق کی حد تک مان لیا, ٹھیک ہے اللہ ہے خالق, بٹ آگے پرابلم, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اللہ کہہ رہا ہے جس نے منہ ہی موڑ لیا میرے ذکر سے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. کیا ہوتا ہے معیشتاً ضنکا؟ اس کے لیے ریسٹرکٹڈ لائف ہے. اللہ کہہ رہا ہے, وہ جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بلینئر اور ملینئر بن کے ہم شاید جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں, وہ خوشی نہیں ہوتی ہے, وہ ریسٹرکٹڈ لائف ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ آخرت. ریسٹرکٹڈ لائف کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. کہاں ہے ریسٹرکٹڈ لائف؟ اوپن اینڈ. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے ریسٹرکٹڈ لائف ہے. کہاں پہ؟ دنیا میں, قبر میں, برزخ میں, روز محشر, آخرت, کہاں؟ ایوری ویئر. جہاں پر آبجیکٹ نہیں آتا نا آگے, وہاں مفہوم براڈ ہو جاتا ہے. ایوری ویئر. موت سے شروع ہوگا ریسٹرکشن جو کھل جائے گا سامنے. بعض لوگوں کا دنیا کی زندگی میں بھی واضح ہو جاتا ہے, جب بلینئر ہونے کے باوجود ڈیتھ بیڈ پر موت آتی ہے کسی ٹرمینل ڈیزیز کی وجہ سے. معیشتاً ضنکا. بہترین آپ کے پاس بینک بیلنس ہے اور بہترین آپ کے پاس اپنے فائنانس کریڈینشیلز ہیں, بٹ آپ کچھ نہیں کھا سکتے ہیں بیکاز آپ کو بی پی بھی بہت ہائی ہے اور آپ کی ڈائبٹیز بھی بہت ہائی ہے, آپ کے کولیسٹرولز بھی بہت ہائی ہیں, اسٹینٹ آپ میں ڈلا ہوا ہے, دل آپ کا قابو میں نہیں ہے. معیشتاً ضنکا. اللہ کا حق ماریں گے ایسے ہی چھوڑ دیا جائیں گے, خوف نہیں آتا ہمیں. اور اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنے والوں کے اوپر تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اور یہ حدیث جس کو محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں جو سیکوینس بنتی ہے صحابہ جو بتاتے ہیں, اٹس اباؤٹ فار ایوری ون. ایک قبر کی سختی کے اوپر حدیث ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث آپ نے سنی ہے قبر کی سختی پہ, کہ قبر ہر ایک کو ہگ کرتی ہے. کسی کے لیے وہ اس کی ریبز کو ریبز میں کیج بنانے کے لیے ہگ ہوتا ہے, سکویز ہو جاتی ہیں اس کی پسلیاں, اس کی ریبز, اور مومن کے لیے وہ ویلکم ہگ ہوتا ہے, ا وارم ویلکم ہگ, بٹ قبر ہگ کرتی ہے. اسی طرح سے یہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول کی آتی ہے, اور یہ ایسی آزمائش ہے جو سب پر آتی ہے, بالکل جیسے موت کی آزمائش سب پر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو موت سے محفوظ رکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. ہر انسان, نیک سے نیک انسان پر بھی موت آتی ہے, اور موت کا پروسیس ایک آزمائش. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ پناہ مانگو موت کی سختیوں سے اور موت کی بے ہوشیوں سے. ان دا سیم وے یہ آزمائش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب قبر میں انسان کو ڈالا جاتا ہے, ابھی فرشتے نہیں آئے اٹھا کر بٹھانے والے,
युसल्लत अलैहि तिसअतुन व तिसऔन नीना, इंसान के ऊपर 99 मुंह का ड्रैगन मुसल्लत कर दिया जाता है। युसल्लतु मुसल्लत कर दिया जाता है, अलैहि तिसअतुन व तिसऔन नीनतुन, 99 मुंह का ड्रैगन इंसान पर मुसल्लत कर दिया जाता है। और ये वो मुकाम होता है कि इसी वक्त नेक इंसान की नेकियां उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके दाएं बाएं, उसके फ्रंट और उसके पैरों पे आके खड़ी हो जाती हैं। उसके दाएं की तरफ उसकी नमाज, उसके बाएं की तरफ उसका ज़कात, उसके सर की तरफ उसकी तौहीद और उसके पैरों की तरफ उसकी नेकियां आके खड़ी हो जाती हैं। और हर तरफ से उस इंसान की, उस मोमिन की हिफाजत होती है। और हर नेकी बोलती है मा क़िबली मदखल, मा क़िबली मदखल, मा क़िबली मदखल, इधर से कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम ये सज़ा इस मोमिन बंदे पर लेकर आओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। कोई नहीं बचाएगा मुझे इन सज़ाओं से सिवाय मेरी अपनी नेकियां, और मैं कर नहीं सकती नेकियां जब तक कि मुझे अल्लाह की पहचान और उससे मोहब्बत ना हो जाए। मेरी जिंदगी में मेरे कदम नेकियों की तरफ बढ़ नहीं सकते, मैं स्टैग्नेशन छोड़ नहीं सकती जब तक कि मेरे अंदर ये कैफियत ना डेवलप हो जाए कि पता नहीं मुझे मौत किस वक्त आ जाए। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं डिले करूं। अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप ये नहीं कहती हैं कि अच्छा रमजान के 30 रोजे स्टैगर कर लेती हूं, अभी 10 रख लेती हूँ, फिर अगले महीने 10 रख लूंगी, फिर अगले महीने 10 रख लूंगी। सेंस ऑफ अर्जेंसी इसी महीने में रखना है। तो अगर मुझे नेकियां जमा करनी है अपनी आखिरत की प्रोटेक्शन के लिए तो इसी जिंदगी में करनी है। रमजान के खत्म होने के लिए तो 30 डेज का टारगेट फिर भी है। जिंदगी खत्म होने का टारगेट तो किसी को भी नहीं पता, कल भी देखनी है कि नहीं देखनी, महीने के बाद भी जिंदगी नसीब होनी है या नहीं होनी, अगला रमजान भी नसीब होना है या नहीं होना। सो सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो या अल्लाह की तालीमात हो, बार बार एक चीज को मेंशन किया जा रहा है कि अपने आप को नेकियों में दौड़ाएं, अल्लाह को जानें और नेकियों को दौड़ाएं, अल्लाह के आसपास की कायनात को देखें और अपने आप को फितरत की पुकार की तरफ लेकर आएं। ये जो काफिर भी फौरन बोला है ना, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, ये किस वजह से इसने बोला है? हालांकि माल के पीछे दौड़ता है, आजाद जिंदगी गुजारता है, लेकिन अगर इनसे तुम सवाल करो, अल्लाह कहता है कि आसमान और जमीन किसने तख्लीक किए हैं, दे विल इमीडिएटली से अल्लाह ने किए हैं। ये कहां से आई आवाज? फितरत से आई आवाज। आपकी फितरत जानती है अल्लाह को, आपकी रूह जानती है अल्लाह को, आपका सबकॉन्शियस लेवल जानता है अल्लाह को, पहचानता है अल्लाह को। तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कुल अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह? जरा सोच कर बताएं। शुक्र है इन काफिरों के अंदर अभी फितरत सलामत है, मोहर नहीं लग गई। सी द पॉइंट ऑफ कुरान। अल्लाह पुर उम्मीद करता है, काफिर के लिए भी पुर उम्मीद करता है, मुशरिक के लिए भी पुर उम्मीद करता है, मुनाफिक के लिए भी पुर उम्मीद करता है। हम तो फिर टूटे फूटे ईमान का दावा करने वाले लोग हैं। हम कैसे अपने लिए और अपनी औलादों के लिए पुर उम्मीद नहीं हो सकते? हम कैसे अपने माशरे के लिए और मुसलमान उम्मत के लिए पुर उम्मीद नहीं हो सकते? जितनी भी टूटी फूटी उम्मत है, जितने भी धोखेबाज हो गए, जितना भी झूठ बोलते हैं, जितना भी दीन से दूर हो गए, जितना भी माल परस्त और अपनी आजादी परस्त हो गए, क्या उम्मीद बाकी है? ये रमजान का महीना बताता है कि उम्मीद बाकी है। बड़े बड़े एक्टर्स भी आजकल के दौर में माइक पकड़कर दीन की बातें करने बैठ जाते हैं। आपको इसमें पॉजिटिविटी नहीं नजर आती? बास लोग तो बहुत नाराज होते हैं, वो कहते हैं लो मुजरे करने वाले अब अल्लाह का दीन बताएंगे। Isn't it there any possibility of खैर in it? वही जुबान से जब अल्लाह का कलाम किसी के निकलेगा, हमें क्या पता हो किसका दिल खुल जाए। क्यों हमारे दिल इतने सख्त हैं? क्यों अपने मिजाजों का डंडा हमारे के ऊपर चलाते हैं? कोई जो भी करता है, अगर किसी एक खास मौके पे लोग कहते हैं लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे, इट्स ओके। आप और मैं ये ना करें कि हम एक काम में नाफरमानी करें और एक दूसरी तरफ अपना बर्दारी करने लग जाएं, बट हम कॉन्स्टेंटली कुरान के सामने बैठ के यही तो सीख रहे हैं। बी पॉजिटिव, लोगों को गुंजाइश दें, यस्सिरू वला तुअस्सिरू,
صرف صحابہ کی تعلیم نہیں تھی جو رسول اللہ نے دی تھی، امتیوں کو بھی کہا ہے آسانیاں بانٹو، مشکلات مت بانٹو، لوگوں کو بیبی سٹیپس لینے دیں. آج زبان سے اللہ کی بات نکلے گی تو عین ممکن ہے جو اندر کی فطرت ہے یہ کل مکمل ٹوٹل سبمیشن پر لے کر آ جائے. اور ٹوٹل سبمیشن پر انسان آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتا، بالکل آتا ہے. خالد بن ولید نہیں آئے، ابو سفیان نہیں آئے، عمر بن عاص نہیں آئے. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو کے جنگیں کی ہیں. حضرت عمر بن خطاب نہیں آئے، تلوار لے کے گھر سے کیوں نکلے تھے؟ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کا سر اڑانے کے لیے، اور ہر اس انسان کا سر اڑانے کے لیے جو محمد کو فالو کرے گا. کھول دیا نا اللہ نے دل، لوگوں کو سپیس دیں. ہاں اگر آپ نے تقویٰ کا ڈنڈا چلانا ہے تو کس پر چلانا ہے؟ وہ جو آپ کو آئینے میں نظر آتا ہے. جی بہن دوست کو نہیں آئینے میں کھڑا کر دیجیے گا، خود کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بتائیے گا وہ جو آئینے میں نظر آتا ہے اس پر چلائیں تقوی کا ڈنڈا. آج کی ڈیٹ تک 10 نیکیاں کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگیں اللہ اگلے ہفتے تک 20 ہو جائیں، اگلے رمضان تک 100 ہو جائیں. لیسو تو اونچا پھینکیں. آپ کہتے ہیں اچھا اگلے رمضان تک ایک اور کر لوں گی. اگر مثال کے طور پہ ایک خاتون آپ میں سے کہتی ہیں کہ میں اگلے رمضان تک ایک نیکی اللہ میری اور بڑھا دے جہاں تک میں آ جاؤں، اور ایک کہتی ہے اللہ 100 نیکیاں میری اور بڑھا دے، کیا دونوں کو بیک اپ کرنا چاہیے؟ دونوں کو بیک اپ کریں. کہیں ہاں بالکل، جو ایک بھی کہہ رہا ہے ہمیں کیا پتا اس کا ایک نیکی کرنا بھی اس کے لیے کتنا مشکل ہو، کن سرکمسٹانسز میں وہ ایک نیکی اڈاپٹ کرے. تو یہ جو لا یقولن اللہ ہے یہ ایک اسپونٹینیس رسپانس ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول سے کہا گیا الحمدللہ کہیے، ابھی بھی ان میں خیر باقی ہے، یہ اللہ کی طرف آ سکتے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، لوگوں کو خود علم نہیں ہوتا کہ ان کے اپنے اندر کتنی خیر باقی ہے. یہاں ایک سوال عقیدے کا. بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان جو اللہ کو تو خالق مانتا ہے لیکن وہ اللہ کو عبادت کی جگہ پر نہیں رکھتا تو خالق ماننے کی حد تک تو وہ مسلم ہو گیا، پھر اس کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ سوچ کے جواب دیں. ہم مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، ہم مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم نان مسلمس کی بات کر رہے ہیں. دس از عقیدے کا سوال کہ ایک وہ لوگ جو اللہ کو خالق مانتے ہیں، جو کیپٹل جی سے لکھے جانے والے گاڈ کو کریٹر آف دا یونیورس کہتے ہیں، صحیح ہے، اس حد تک تو وہ مسلم ہو گئے، بٹ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ول دے اسٹل بی مسلم اور دے ول ڈکلیئر اے کافر؟ دے ول ڈکلیئر اے کافر. دا ریزن بینگ جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں، کافر کو آپ انگریزی میں کیا کہیں گے؟ نان مسلم، سمپل ٹرم نان مسلم. دس از دیئر آئیڈینٹی. اسلام کمپوننٹس کے ساتھ ہے یا آپ کا ایمان ایلیمنٹس کے ساتھ ہے. آپ کو دونوں چیزیں کمبائن کرنی ہوں گی تب جا کر آپ کا مسلم ہونا مکمل ہوگا، اور وہ دونوں چیزیں آپ کے کلمے میں موجود ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سو بیسیکلی اللہ کے ساتھ 2 اینگل اٹیچ ہیں کہ میں مسلم ہو جاؤں. ایک اس کو میں نے کریٹر مانا ہے خالق، دوسرا میں نے اس کو الہ مانا ہے مالک. وہ کانسٹنٹلی میری زندگی کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، اس کی ٹوٹل اتھارٹی ہے. کیا اللہ صرف مجھ پر اختیار رکھتا ہے یا میرے جذبات اور میرے حالات پر بھی اختیار رکھتا ہے؟ سب پر اختیار رکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ انسان جو صرف خالق تک آ کے رک جاتا ہے اس نے 2 کمپوننٹس چھوڑ دیے، رسول اللہ اور اللہ کا الہ ہونا، اس لیے وہ مسلم ڈکلیئر نہیں ہوتا. یہ دونوں ایسپیکٹ مکمل ہو جائیں گے، اللہ کا خالق ہونا پلس الہ ہونا یعنی اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے رسول کو آخری رسول ماننا، تب آپ کا ایمان کا ایلیمنٹ مکمل ہو جاتا ہے. ادروائز انسان کافر کہلاتا ہے. آگے آیت نمبر 26 میں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ایکسکلوسیوٹی ہے، اختصاص ہے. للہ
اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ غنی ہے، انڈیفرنٹ ہے اور پریز وردی ہے. قرآن کی خوبصورتی کئی طرح سے اس کا بیلنس سامنے لے کر آتی ہے. یعنی قرآن کئی طرح سے بیلنسڈ کتاب ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں احکامات کے حساب سے بیلنسڈ ہے. للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض. ایک تو اللہ کا کلام احکامات کے حساب سے بیلنسڈ ہے. ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے. یقین کیا؟ کہ جو اللہ نے قوانین دے دیے ہیں بس اسی میں خیر ہے. یہ ہے آپ کا یقین. اللہ اپنی صفات میں بھی بیلنسڈ ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے، اللہ خود کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تمہاری جگولر وین سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جب پکارو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اللہ کو اس سے غصہ نہیں آتا کوئی. اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ اللہ کو آپ کہتی ہیں یا تو کہتی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے نا، ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ ایک بدو صحابی نے اللہ کو اس طرح کہہ کے پکارا اور گفتگو میں ٹنگ سلپ ہو گئی تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں تو وہ سنتا ہے، آپ روئیں تو آپ کے آنسو جانتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا تو ایک بھی آنسو اگر نکلتا ہے تو پورے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اس لیے کہ جس چہرے کو اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو ٹچ کر جائیں گے اس چہرے کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی. کیا اللہ کو پتہ نہیں چلا ہوگا وہ چھوٹا سا ایک بالکل ڈراپ جو آپ کی آنکھ سے بہا؟ اللہ سب جانتا ہے. اللہ آپ کی جگولر وین سے زیادہ قریب ہے. ایک طرف اللہ اتنا محبت کرنے والا ہے، ایک طرف اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہتی ہیں یا تو کہتی ہیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن دوسری طرف ایک طرف محبت ہے تو بیلنس بھی ہے. اس کی کبریائی بھی بہت ہیومنگس ہے اور وہ اس آیت سے واضح ہو رہی ہے، آیت نمبر 26 سے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہی اونز ایوری تھنگ، ایوری تھنگ. واحد ہے وہ، للہ، اور کوئی ہے ہی نہیں جس کی اونرشپ ہے. اب ذرا وہ چیزیں سوچیں جو آپ کی اونرشپ میں وہ آپ کی ہیں ہی نہیں. کسی بھی چیز کو سوچ لیں، کسی بھی انسان کو سوچ لیں جس کے بغیر آپ کو لگتا ہے آپ زندہ نہیں رہ سکتی ہیں. اپنی اولاد، آپ کی اونرشپ ہی نہیں ہے اس کی. آپ کے اپنے ہاتھ، آپ کا اپنا جسم، آپ کی اونرشپ ہی نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. صرف اور صرف اللہ کا ہے. جب میری پوری ایگزسٹنس اللہ کی ہے تو میری زندگی کا کوئی حصہ اللہ کی فرما برداری سے محروم رہ سکتا ہے یا رہنا چاہیے؟ نہیں. آپ کی عقل بھی اس کی ہے دی ہوئی، آپ کی زبان بھی اس کی دی ہوئی، آپ کی سوچ بھی اس کی دی ہوئی، آپ کے دل کے جذبات بھی اس کے دیے ہوئے، آپ کی اولاد بھی اس کی دی ہوئی، آپ کا شوہر اور گھر اور محبتیں بھی اس کی دی ہوئی. ان میں سے کسی کی وجہ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہونی چاہیے؟ نہیں. ہی اونز ایوری تھنگ. وہ جس وقت چاہے، جس کی چاہے گردن مروڑ دے. وہ ہماری نیپ آف دا نیک کے اوپر گرپ رکھتا ہے اور رقیب ہے. رقیب چرواہے کو کہا کرتے تھے جب چرواہا بکری کو گردن سے پکڑ کے ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھتے تھے. اللہ الرقیب ہے. اللہ نے ہمیں گدی سے پکڑا ہوا ہے. اس کی رحمت ہے، گناہوں کے اوپر مروڑ نہیں دیتا. اس کی رحمت ہے، فوراً موت نہیں دے دیتا. اس کی رحمت ہے، گناہوں کے باوجود موقع پر موقع دیتا ہے. نمازیں چھوڑتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے عبادت کے معاملے رکھتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر بلٹل کر دیتے ہیں، کسی کو غصے میں ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے اس کا جسم اور اس کی روح بروزڈ ہو جاتی ہے. خوف نہیں آتا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ کیوں خوف کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ والی آیت تو آپ آیت الکرسی میں بھی پڑھتی ہیں. یہی کانسیپٹ آیت الکرسی میں بھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
ہم سب جانتے ہیں ہی اونز ایوری تھنگ، پھر بھی خوف کیوں نہیں آتا اس کا؟ بیکاز ہمارے مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے، ہماری سوچ کا ایشو ہے. ابھی ہم نے اللہ کو صرف اور صرف خالق مانا ہے، مالک نہیں مانا. آپ کہیں نہیں میں تو اللہ کی عبادت کرتی ہوں، یا بٹ اٹس اسٹل پارشل. آپ خالق مانتی ہیں، آپ الہ مان کر اس کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، بٹ ان یور اپروچ ٹورڈز لائف آپ نے اس کو مکمل مالک نہیں مانا ہوا. جبھی تو آزادی سے گناہ کرتے ہیں، جبھی تو آزادی سے نافرمانی کرتے ہیں، جبھی حکم سننے کے باوجود عمل میں ڈیلے کرتے ہیں. ہی اونز ایوری تھنگ. یہ ہماری نافرمانیاں اس لیے ہوتی ہیں، ہم اللہ کی صفات کو سمجھتے ہیں صرف نیرو ویژن کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی صفت میری ویسے ہی اللہ کی. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں مالی آتا ہے، آپ کے پورے باغ کو آپ کے مالی نے بالکل 0.1 سے محنت کر کے گھاس لگا کر، بیج ڈال کر، پھولوں والے پودے لگا کر ایک بہترین کیئر ٹیکر بن کر سنبھالا ہوا ہے. ڈز ہی اون دس گارڈن؟ باغ اس کا ہے؟ نہیں، وہ تو صرف کیئر ٹیکر ہے. ہم اللہ کو نعوذ باللہ اسی طرح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے کائنات بنا دی، ٹھیک ہے مجھے اس گھر میں پلانٹ کر دیا، لگا دیا ان رشتوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے مجھے اولاد دے دی، اب میں اولاد کے بارے میں جو مرضی فیصلے کروں. اب میری زندگی میں جہاں مرضی ویکیشن پر جاؤں، جیسے مرضی جاؤں، جو مرضی کروں، میں جیسے مرضی اپنے پیسے کا استعمال کروں، میں جیسے مرضی اپنے پیسے کو جہاں مرضی لگاؤں، میں جتنا مرضی اپنی اولاد کی شادیوں پر خرچ کروں. اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بٹ اللہ ہیز ٹو ڈو اینی تھنگ. نعوذ باللہ کیا اللہ کو ہم نے اس مالی کی طرح سمجھا؟ یہ ہم انسانوں کی لمیٹیشن ہے. ہم ہر چیز اون نہیں کر سکتے. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک گھر کے اندر جس میں آپ رہتی ہیں اس میں سارا سامان آپ کا ہو بٹ گھر آپ کا نہ ہو؟ از دیر اینی پاسبلٹی؟ ڈیفینیٹلی. رینٹڈ ہاؤس میں رہتی ہیں آپ، سارا سامان آپ کا ہے بٹ گھر آپ کا نہیں ہے. ایک ایئر لائن کمپنی ہے، جہاز ان کے ہیں، اب وہ جہاز اڑا کر ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں. جب پیسنجر سے بھرا ہوا جہاز ہوتا ہے ود دا لگیج، ود دا ہینڈ کیریز، ایئر لائن کی پراپرٹی میں آپ بھی آتے ہیں یا صرف جہاز ہے ان کی پراپرٹی؟ آپ کا سوٹ کیس بھی ان کی پراپرٹی ہے؟ نہیں. ہم نعوذ باللہ اللہ کو بھی بالکل اسی طرح سے صفات میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں اللہ مالک ہے تو نماز تو پڑھ لیتی ہوں نا، اس کے مالک کے ایسپیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اگر اس کو الہ بنا کر رکھا ہے تو ٹھیک ہے نا، سجدہ صرف اسی کو کرتی ہوں. بٹ یہ اپروچز ہماری ہمیں وہاں تک آنے نہیں دیتی ہیں. میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتی زندگی میں جب تک میں اپنے آپ سے یہ نہ پوچھ لوں اس کی فرما برداری میں اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا. اتنا کیئرفل اینڈ ایک بلیور کا ہونا چاہیے. اگر ہے تو اختصاص کی ویلیو ہمیں سمجھ آ گئی جو یہاں پر آ رہی ہے. بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ صرف لفظ اللہ اگر سمجھ آ جائے تو انسان کو اللہ کی پاور سمجھ آ جائے. صرف لفظ اللہ. میں صرف ایک چھوٹا سا اینگل آپ کو بتاؤں گی لنگوسٹک پرسپیکٹو میں. دا ورڈ اللہ ہیز سو مچ پاور. عربی زبان میں کہتے ہیں عربی کے حروف کے بھی میننگز ہوتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا. الف کے اپنے میننگز ہیں، با کے اپنے ہیں، تا کے اپنے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اسی علم کے اندر ان حروف کے اندر یہ الفابیٹس جو ہوتے ہیں ان میں سے وہ حروف جو کہ نقطوں کے بغیر ہوتے ہیں، جیسے الف پر نقطہ نہیں ہے، لام پر نقطہ نہیں ہے، ہا پر نقطہ نہیں ہے، سین پر نقطہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ حروف جن پر نقطے نہیں ہوتے they are way too powerful in their مفہوم. کیوں؟ because they are not handicapped for the نقطہ. شین کو آپ شین کہہ سکتے ہیں بغیر نقطوں کے؟ نہیں کہہ سکتے. See, the language of Arabic has huge side of miracles. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ حروف تہجی میں نقطوں والے حروف زیادہ پاورفل نہیں ہوتے، اور وہ جتنے الفاظ اس سے بنتے ہیں ایز کمپیئر ود دا حروف جو بغیر نقطوں والوں سے بنتے ہیں ان کے مفہوم میں پاور آ جاتی ہے. اب جب آپ اس اینگل سے لفظ اللہ کو دیکھتے ہیں
تو اللہ کے لفظ میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس میں نقطہ ہو. کسی کو اللہ کے لفظ کی طاقت سمجھ آ جائے تو وہ اللہ کے سامنے نافرمانی کا ایک قدم نہیں بڑھا سکتا. صحابہ کے دل کیوں لرزتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے کیوں کانپا کرتے تھے، نماز کی طرف کیوں دوڑا کرتے تھے، اذان کی آواز سن کر اپنے گھر والوں میں اجنبی کیوں ہو جایا کرتے تھے. ادھر جہاد کی کال آتی تھی اور ادھر وہ اپنی دنیا کی ساری کاروبار کی ایکٹیویٹیز ایک طرف ڈال کر فوراً غزوے پر نکل جایا کرتے تھے. غزوہ تبوک، کھجور کی فصل تیار کھڑی تھی، میجورٹی صحابہ نے پرواہ نہیں کی. ہم آج کی دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی ذرا تھوڑا سا لاجیکل ہو کر سوچنا چاہیے تھا، اتنا نقصان ہو گیا ہوگا. اگر ہم سب اس دور میں ہوتے، ہم سب نے اپنے اپنے شوہروں کے گریبان کھینچ کے ان کو واپس بٹھا لیا ہوتا. یہ کیفیات ہماری آ نہیں سکتی جب تک کہ ایمان بلند نہیں ہوگا، ایمان نہیں بڑھے گا. جب تک اللہ پر ایک ملکیت والی کیفیت میں اپنے اوپر محسوس نہیں کروں گی. ہمیں لگتا ہے اللہ کا آسمان، اللہ کی زمین، اللہ کا ساری مخلوقات کا مالک ہونا، اور میں خود اومیٹڈ، میری مرضی میں جو مرضی کروں. اور اگر ہم یہ منہ سے نہیں بھی کہتے، ہمارا عمل چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت میں دے سکتی ہوں کہ نہیں دے سکتی. وہ عمل چیخ چیخ کر بتاتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ آپ پر جو آزمائش ڈال دے آپ صبر سے برداشت کر لیں. If you have a belief that he owns you, if you have a belief that he owns you, وہ جیسے حالات بھی آپ پر لائے گا آپ سوال نہیں اٹھائیں گے. ہاں آپ تکلیف میں شکوہ ضرور کر سکتے ہیں اسی کے سامنے، اس کی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس، اس کا بریکٹ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے وہ مجھے اسے غم میں کیوں ڈال سکتا ہے، وہ مجھے تنہا کیوں چھوڑ سکتا ہے. اس نے نہیں چھوڑا تنہا آپ کو. بظاہر دنیا کے سہارے کم ہو سکتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتا آپ کو. وہ مشکل ڈالنے سے پہلے سبب بناتا ہے. ایمان رکھیں اپنا. آپ کی زندگی میں مشکل بعد میں آئے گی، وہ آسانیاں پہلے لے کے آ جائے گا. اور کل والے لیکچر کے مطابق وہ آسانیاں آپ کو پریزنٹ میں نظر نہیں آئیں گے. کہاں نظر آئیں گے؟ جب یہ پریزنٹ پاسٹ بن جائے گا تب نظر آنا شروع ہوں گے اس میں کتنی خیر تھی. If Allah owns you, then just give yourself in His hands. دے کر تو دیکھیں. محبت کی انتہا نہ کر دے تو کہنا. کتنی مرتبہ وہ نظم ہم نے سنی ہے. اس کے راستے پر چل کر تو دیکھیں. عطا کے خزانے نہ کھول دے تو کہنا. کر کے تو دیکھیں. کس سے گھبراتے ہیں؟ اپنے جیسے انسانوں سے. کس سے گھبراتے ہیں؟ ہم زیادہ تر اپنے جیسے انسانوں سے، اپنے جیسے لوگوں سے گھبرا کر اللہ کی فرما برداری سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی اولاد کی دنیا بناتے بناتے خود جہنمی ہو جاتے ہیں. کبھی اولاد کی خواہشات پوری کرتے کرتے ان کو بھی جہنمی بنا دیتے ہیں اور ہوش نہیں آتا. اللہ owns everything. It's not just about آسمان and زمین. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ان زمین اور آسمان کے درمیان میں اس ماں میں بھی ہوں، اور میرے لیے زیادہ اہم یہ ہے آسمان وہ اون کرتا ہے یا نہیں کرتا. مجھے ضرور اون کرتا ہے. میں فیصلے کر نہیں سکتی اس کو پکچر میں لائے بغیر. میں زندگی گزار نہیں سکتی اس کو فریم میں فٹ کیے بغیر. میں 2 قدم آگے چل نہیں سکتی اس سے مدد مانگے بغیر. اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو للہ ما فی السماوات والارض آپ کے پورے پرسپیکٹو کو بدل دیتا ہے. There will be a transformation in your personality. آپ قرآن سمجھنے سے پہلے اور قرآن سمجھنے کے بعد ایک سے نہیں رہتے. آپ جم جوائن کریں اور آپ 42 ڈیز چیلنج جوائن کریں. آپ 42 ڈیز چیلنج سے پہلے اور 42 ڈیز چیلنج کے بعد ایک ہی جیسی رہتی ہیں. آپ کا کنوکشن ہے بالکل بھی نہیں، سلم اینڈ اسمارٹ ہو جاتے ہیں. آپ 40 ڈیز کے لیے کیٹو ڈائٹ پر آ جائیں، آپ کیٹو سے پہلے اور کیٹو کے بعد ایک جیسے رہتے ہیں بالکل بھی نہیں. آپ کے انرجی لیولز وے ٹو ہائی. اسی طرح سے قرآن کے سامنے آپ 10 دن بیٹھیں، 20 دن بیٹھیں، اور آپ جب وہاں سے اس قرآن کی کلاس سے نکل جائیں تب بھی آپ ویسے ہی رہیں جیسے پہلے دن آئے تھے. ممکن نہیں.
آپ سب کا ٹرانسفارمیشنل جرنی شروع ہو گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ہیو اے کنوکشن. آپ سب کا ٹرانسفارمیشنل جرنی شروع ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس رب نے آپ کو ہینڈ پک کر کے قرآن کے سامنے لا کر بٹھایا ہے, یہ اس کی پلاننگ ہے. آپ نے 20 کلاسز اٹینڈ کی, یا آپ نے پوری سیشن اٹینڈ کیے, یا آپ نے 4 کلاسز اٹینڈ کی, اپنی اپنی پرسنٹیج کے حساب سے آپ کا ٹرانسفارمیشنل جرنی شروع ہو جائے گا, بیکاز وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے. اٹس جسٹ ناؤ اے نیو, برانڈ نیو, ون مور پش فرام یور سائڈ. دل کھلے گا, آپ عمل کی بہار اپنی زندگی میں دیکھیں گے. جس دن آپ کو یقین ہو گیا وہ مجھے مکمل اون کرتا ہے, پھر نہ شکوے شکایتیں ہوں گے, نہ پھر آپ اپنے آپ کو زندگی میں کہیں پر بھی انڈر کانفیڈنٹ محسوس کریں گے. آپ ایک کانفیڈنٹ مسلمان کے طور پر سامنے آئیں گے. آگے فرمایا آیت نمبر 27 میں اللہ ہی کی تعریف ہے, اس لیے کہ آیت ختم ہوئی ہے پچھلی والی, اللہ ہے ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ غنی ہے اور پریز وردی ہے. کتنا پریز وردی ہے. جسٹ سی دا کنیکشن بٹوین دا آیات. اللہ کتنا پریز وردی ہے. آیا نمبر 27, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر زمین پر موجود درخت قلم بن جائیں اور سمندر پھیلا دیے جائیں, اور ایسے 7 سمندر ہوں, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کی کلمات, اللہ کی باتیں, اللہ کی قابل تعریف کانورسیشنز جو اللہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں, وہ کبھی ختم نہ ہوں. یہ والی آیت آپ کو قرآن میں اور بھی 1-2 جگہ پر ملتی ہے. اس کے شان نزول میں واقعہ آتا ہے. اگر آپ کو سورت کی بگننگ یاد ہے جہاں ہم نے بات کی تھی شان نزول کی, تو وہ اسی آیت کے بارے میں تھی. ایک نریشن آتی ہے سبب النزول کے اندر کہ, اور یہ امام علوسی نے اپنی تفسیر میں مینشن کی ہے, ایک یہودی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ہوئی ابن الاخطب نام تھا, اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں رکھیں اور کہا کہ قرآن کی دونوں آیتوں میں کانٹرڈکشن ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. اس نے, یہ آپ کو جامعہ ترمذی میں یہ نریشن مل جاتی ہے, اس یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی, اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا, جس کو حکمت دی گئی اس کو بہترین خیر کثیر دیا گیا. پھر اس نے دوسری آیت سورت بنی اسرائیل سے پڑھی, اور یہ آیت یہودیوں کے بارے میں تھی. وہ آیت آتی ہے وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تم نہیں دیے گئے ہو مگر بہت ہی کم, قلیل علم. تو اس یہودی نے کہا کہ تورات اور انجیل ہمیں دی گئی ہے, انجیل از کمپلیٹلی حکمت, اور ہم اس حکمت کو جانتے ہیں, اور ہمارے لیے کہا گیا ہے وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا, تمہیں نہیں دیا گیا مگر بہت کم علم. جبکہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ جو خیر کثیر حکمت دیا گیا وہ بہترین دیا گیا. سو اٹس اے پیراڈاکس. جب اس نے یہ کہا, اس موقع کے اوپر اس نریشن کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لقمان کی یہ آیت نمبر 27 نازل کر دی گئی کہ اللہ کی باتیں, اللہ کے کلمات اتنے ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر پھیلا دیے جائیں, مزید ایسے 7 سمندر ہوں تو بھی اللہ کے کلمات میں تم کمی نہیں پاؤ گے. اس کے سبب النزول میں یہ چیز آتی ہے. اب اس کو ذرا سمجھ لیں تھوڑا سا. آئی ول ٹیک یور ٹائم. کویسچن آنسر سیشن یا تو نہیں ہوگا یا چھوٹا کر لیں گے. جب آپ اس آیت کو دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کلمات, اللہ کی باتیں اتنی ہیں کہ 7 سمندر بھی کم پڑ جائیں پھر بھی ختم نہ ہو. آپ کے ہاتھوں میں مصحف ہوتے ہیں, الحمدللہ آج رمضانوں میں ہم سبھی مصحف پکڑتے ہیں. اراؤنڈ 600 صفحوں کا مصحف ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اگر بہت بڑا بڑا بھی لکھا ہوا ہے تو بہت ہو گیا تو 650 یا 700 صفحے ہوں گے. 650 صفحوں کو لکھنے کے لیے کیا آپ کو 7 سمندر چاہیے ہوتے ہیں؟ ابھی بھی اگر آپ تورات کو دیکھیں نا, جس کو وہ تورات کہتے ہیں, قرآن کے مقابلے میں 4 ٹائمز زیادہ ہے. 5 کتابیں ان کی اگر آپ جمع کریں
ان کی ٹوٹل 5 کتابیں ہیں تورات کے اندر. ان 5 کتابوں کو آپ قرآن کے مقابلے میں رکھیں تو والیوم میں وہ 4 ٹائمز زیادہ ہے تورات ایز کمپیئر ٹو قرآن. لیکن جب آپ مصحف کو دیکھتے ہیں تو مصحف میں 600 صفحے آتے ہیں. جب آپ ان 600 صفحوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان 600 صفحوں کو لکھنے کے لیے تو 7 سمندر نہیں چاہیے. تو اللہ کے کلمات 2 طرح کے ہیں جو یہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ ایک یوں سمجھ لیں ایک اوپننگ دے دیں گے. پھر جہاں کہیں آپ علم حاصل کریں گے اور جب کوئی استاد آپ کو اس آیت کو ایکسپلین کرے گا تو آپ کے سامنے قرآن کے جیمز کھلتے جائیں گے. دیکھیں ایک تو اللہ کے کلمات میں ڈائریکٹ وہ واقعات آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے قرآن میں بیان کیے. اللہ کے کلمات 2 طرح سے ہیں. 1 واقعات، ماضی کے واقعات. دوسرا اللہ کے کلمات میں آتا ہے اللہ کے احکامات. یہ دونوں ہیں کہاں پہ؟ قرآن میں ہیں. دونوں کلام اللہ میں ہیں، احکامات بھی اور ماضی کے واقعات بھی. آپ ماضی کے واقعات کو اگر دیکھنا شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے کہ کیسے وہ وقت تھا اور فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے، اور ان کی والدہ نے کیا کیا اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام بچے. بڑی الیبوریٹڈ کہانی ہے. یا یوسف علیہ السلام کی کہانی بڑی الیبوریٹڈ ہے. لیکن اسی ٹائم پیریڈ میں چلے جائیں، اس ٹائم پیریڈ میں جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خیال آیا اور انہوں نے ٹوکری میں بچہ ڈال کر بہا دیا، تو آس پاس بنی اسرائیلیوں کے جتنے گھر تھے ان پر کتنی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی. ان میں سے کتنوں کے بچے مرڈر ہو گئے تھے، ان میں سے کتنے صبر کر رہے تھے، ان میں سے کتنے موسیٰ کی بات کو سن کر ایک امید کے ساتھ تھے، کتنوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا، کیسی کیسی باتیں اور معاملات چل رہے تھے. یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کیا دن تکلیف میں گزارے ہیں، ایک ایک دن. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے روکا، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں بتایا درخت کس چیز کا تھا، بتایا کہیں پہ کون سا پھل تھا، کتنی اٹریکشن آدم علیہ السلام کو دلائی گئی تھی، کتنی اٹریکشن انہوں نے محسوس کی تھی. یہ ساری ڈیٹیلز نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ڈیٹیل جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس مصحف کی شکل میں، یہ تو ایک قطرہ ہے. It's just a drop. قرآن کے جتنے الفاظ بنتے ہیں وہ ڈراپس ہیں. ہر ڈراپ کے پیچھے انفارمیشن کا ایک سمندر موجود ہے. اور اگر آپ اس ڈیفینیشن پر جائیں تو پھر 7 سمندر کم ہے. پھر تو جتنے الفاظ اتنے سمندر. ڈیٹیل چاہیے آپ کو. جب اللہ تعالیٰ نے کن کا لفظ احکامات کے حوالے سے استعمال کیا، میں صرف ایک لفظ بتا رہی ہوں، کن. اللہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس ایک لفظ بولتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے. ابھی تو میں نے الیبوریٹڈ احکام بولے ہی نہیں. قانون وراثت اتنا بڑا پارے کے اندر بھرا ہوا ہے، احکامات ہیں نا، میں نے اس کو چھوا ہی نہیں ہے. میں ایک لفظ اٹھا رہی ہوں جس پر کائنات بنائی گئی ہے، کلمہ کن. دوسری کیٹیگری احکامات کے اندر اللہ حکم دیتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کن کی تعلیم کا ایک اتنا سا ریفلیکشن موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا حضرت خضر کے تھرو، کہ اللہ نے جو کن کا حکم دیا تھا کہ کشتی میں سوراخ کر دو، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی نہیں سمجھ آئی حکمت. ماں باپ کے بیٹے کو قتل کر دیا حضرت خضر نے، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی. اللہ نے اس کلمہ کن کی ایک حکمت حضرت خضر کے تھرو موسیٰ علیہ السلام کو بتائی. پتہ نہیں کتنی اور حکمتیں ہوں گی جو اس کے پیچھے موجود تھی. آپ کی زندگی کا ایک واقعہ کیا اپنے اندر ایک حکمت رکھتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بس مجھے یہ بتا دیں کہ مجھ پر یہ مشکل کیوں آئی. کوئی آپ کو انسان ایک بتا دیتا ہے، کیا صرف وہی ایک حکمت ہوتی ہے؟ ایک واقعے کے پیچھے کئی حکمتیں موجود ہوتی ہیں، کئی خزانے موجود ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے صرف کہا کن، اور ذرا عیسیٰ علیہ السلام کی آپ لیگیسی تو چیک کریں، اٹس اے ہول پیکج ڈیل. اللہ نے صرف حکم دیا تھا کن، اور مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا تھا. ایک کلمہ ایک کن اور اس کے پیچھے ایک پورا سمندر.
تو قرآن کی آیات میں جو الفاظ ہیں دے آر لائک ڈراپس، اور یہ وہ ڈراپس ہیں جن ڈراپس کو پھر آپ آگے فردر اسٹڈی کرنا چاہیں تو اللہ کی حکمتیں کھلتی جاتی ہیں. اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں. فائنل پوائنٹ، اللہ اپنی حکمتیں ہر ایک پر نہیں کھولتا. اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے. رسول تو حضرت موسیٰ تھے نا، تو حکمتیں تو موسیٰ کو آنی چاہیے تھیں، خضر کو کیوں آتی تھیں؟ دیٹس دا سائن. اللہ اپنی حکمتیں ہر ایک پر نہیں کھولتا. جب بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہاں پہ کہ اگر اس کی حکمتوں کو، کلمات کو کھولنا شروع کرو گے تو 7 سمندر بھی کم پڑ جائیں گے اور درخت بھی کم پڑ جائیں گے. ہاں، جو چیز ہدایت کی ہوگی وہ قرآن سے ہر کوئی لے سکتا ہے جو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گا. یہ جو ہم ہر وقت اپنے لیے ایک سوال اٹھاتے ہیں نا، حکمتیں کیسے آتی ہیں؟ حکمتیں بہت محنت پلس اللہ کی عطا کے طور پر دی جاتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں، یہ کسبی نہیں ہوتی ہیں. اللہ اپنے بندوں کو ہینڈ پک کر لیتا ہے، جیسے خضر کو ہینڈ پک کیا ہوا تھا. ہاں، آپ کی ہدایت سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہوگی وہ سالو کر دی جائے گی قرآن کے ذریعے، وہ جواب دے دیا جائے گا آپ کو. اس لیے بعض اوقات جب لوگ آج کل کے دور میں ہر چیز کا جواب قرآن سے نکالنا چاہتے ہیں، فوراً نہیں ملتا اور آپ کو ملے گا بھی نہیں. جب اللہ کے رسول کے ذریعے سوال کیا گیا یسألونک عن الروح، اللہ نے جواب دیا؟ نہیں دیا. اللہ نے کہا بس کہہ دو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا امر ہے. اللہ جانتا ہے اصل میں کیا چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا پوچھیں گے ہر انسٹرکشن مل جائے گی، ایوری تھنگ ول بی کلیئر. حکمتوں کا پوچھیں گے، ضروری نہیں ہے آپ کو ہر دفعہ حکمت سمجھ آئے. کبھی آئے گی، کبھی نہیں سمجھ آئے گی. اس آیت کے مفہوم کے مطابق قرآن کا ہر لفظ ایک ڈراپ ہے، اور اس ڈراپ کی ڈیٹیلنگ اور ڈاکیومنٹیشن میں ایک پورا سمندر موجود ہے. آپ ایک ایک واقعے کو لے لیں، آپ ایک ایک اللہ کے حکم کو لے لیں، آپ ایک ایک لفظ کو لے لیں، آپ کو اللہ کے کلام کے سمندر 7 نہیں کئی ہزار سمندر نظر آئیں گے. یہ ہے اللہ کی شان. ان اللہ عزیز حکیم. اللہ زبردست اتھارٹی والا اور حکمت والا ہے. جس کو چاہتا ہے یہ حکمتیں عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کلام کو سمجھ کر عمل میں اتارنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہم سے ہماری محنتیں قبول فرما لے. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے امت محمد کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں رمضان سے باہر نہ نکالے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. جزاک اللہ خیرن. آپ میں سے کسی نے یہاں سے پوچھا تھا، تعمیر آن لائن انسٹیٹیوٹ کا فیس بک پیج ہے جس کے اوپر آن لائن کورسز میں کنڈکٹ کرتے ہوں. اس کے ایڈمیشنز اس وقت کھلے ہوئے ہیں. ایک شارٹ کورس آفر ہوا ہے انوائنڈ کے نام سے. اٹ ول کلیریفائی مینی ڈیفینیشنز اینڈ کلیئرٹیز اباؤٹ ڈپریشن اینڈ ڈسٹریس. انشاءاللہ صرف 3 دن کی کلاس ہے اور کلاسز ہم ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں، لائیو نہیں کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے، تعمیر آن لائن انسٹیٹیوٹ کا فیس بک پیج ہے، اس پر چاہیے. وہاں پر پوسٹر بھی ہے اور لنکس بھی ہیں. آپ کو اس کی ڈیٹیل ساری لنکس میں مل جائے گی. 20 تاریخ تک ایڈمیشنز اوپن ہیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کہاں ہیں؟ کون بول؟ او اچھا آپ ہیں. جی میری بھانجی ہے، اس کا جوان بیٹا ابھی 5 مہینے پہلے وہ ختم ہو گیا، جوان تھا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس کے لیے. صبر، وہ بہت صبر سے، بے حد صبر سے کہتی ہے کہ اللہ کی امانت تھی اس نے لے لی. لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح ماں باپ کے لیے دعائیں انسان کرتا ہے، عربی میں بہت ساری دعائیں قرآن شریف میں، تو اولاد کے لیے کوئی دعا ہے؟ دعائیں مغفرت ہے. کتنی کیا ایج تھی بچے کی؟ 20 سال تھی. دعائیں مغفرت پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی بیٹا تھا اس کے.
اللہ ان کو صبر دے. بیٹیاں تو ہیں 3 لیکن بیٹا ایک ہی تھا. بہت صبر سے ہے لیکن کسی وقت بہت زیادہ، اب جا کے 5 مہینے کے بعد نیچرل ہے، ظاہر ہے، بہت زیادہ روتی ہے، بہت وہ کرتی. لیکن کہہ رہی تھی کہ کوئی عربی میں کوئی ایسی دعا ہے جو دعائے مغفرت ہے، اللہ مغفر لہ والی، وہ پڑھ سکتی ہیں آرام سے پوری اپنے بیٹے کے لیے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. جی السلام علیکم وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. عائشہ، ہم ٹاکس میں جاتے ہیں، آپ اللہ کی بات سنتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، اور ایک جیسے رمضان المبارک میں ایک وہ ہے ردم کہ بس ہم آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، سب ہے. تو دنیا میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا. اس کے بعد دل چاہتا ہے بند ہو جائے، دل چاہتا ہے کسی سے نہ ملے، ڈر اور خوف ہوتا ہے. اس کا کیا کریں؟ مطلب ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ہماری. سروت کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں کیوں قرآن کی کلاسز کنزیکٹیو اٹینڈ کر رہے ہیں نا، ایک تو رمضان کی اپنے مہینے کی برکت ہوتی ہے، دوسرا ان کا کہنا ہے کہ جب اتنا فریکوینٹ ہم قرآن سن رہے ہیں، کانسٹنٹلی کان پر برس رہا ہے، تو پھر وہ دنیاوی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کا دل نہیں چاہتا. یہ بالکل ایک نارمل کیفیت ہے جو میرا خیال ہے ہم میں سے زیادہ تر محسوس کرتے ہیں. آپ بھی میجورٹی آف یو، میرا خیال یہی ہے کہ آپ لوگ افطار پارٹیز کو ڈینائی کر دیتے ہوں گے کہ نہیں اس وقت ہمیں گھر میں ہی رہنے دیں. ایک اپنی روٹین بنی ہوئی ہے، افطار پارٹیز میں جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. یہ کیفیت بالکل ٹھیک ہے، رمضان کی حد تک بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جتنی اس وقت آپ گیدر کر لیں گی نا، یہ باقی 11 مہینے آپ کے لیے فیول کا کام کرے گی. بیکاز آپ اس وقت اپنے آپ کو روک لیں گی سروت، لیکن ایک دفعہ یہ ٹائم گزرے گا رمضان کا، اس کے بعد نارمل زندگی، ہر وہ وقت کا پہیہ چلتا ہے، زندگی کی روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کو کرنا ہوتا ہے. یہ کیفیت اگر آپ میں سے کسی کو بھی آ رہی ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا سوشلائز کرنے کا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا بہت زیادہ گھلنے ملنے کا، یہ بہت مبارک کیفیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہے جو آپ کے دل میں ایبزارب ہونے کے پروسیس میں ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایمان کی کیفیت ہے. ہاں یہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی بہت ہی ضروری چیز ہے اس کو ضرور ادا کیجیے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیاوی ایکٹیویٹیز کو نگلیکٹ کر دیں. ہاں جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اتنا اوائڈ کریں. آپ کی یہ کیفیت آپ کے باقی 11 مہینوں کے لیے فیول کا کام کرے گی. سمجھ لیں یوں ایک پروسیس آپ کے اندر شروع ہوا ہے جس میں اللہ کا کلام آپ کے اندر ایبزارب ہو رہا ہے. اب دعا مانگیں کہ وہ آپ کے عمل میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے، اور ہوگا انشاءاللہ. میں نے ابھی آپ لوگوں کو لیکچر میں کہہ دیا ہے آپ سب کا ٹرانسفارمیشنل جرنی شروع ہو گیا ہے. رمضان ہو، کنزیکٹیو کلاسز میں آپ کی شمولیت ہو، آپ ریگولر قرآن کو سن رہی ہوں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ لے رہی ہوں، اور آپ اس سے اپنے آپ کو موو ہوتا ہوا محسوس کریں. اگر ایک کلاس بھی آپ کو موو کر دیتی ہے سمجھیں آپ کا ٹرانسفارمیشن جرنی شروع ہو گیا، اور آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اپنے راستے کے لیے چن لے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم جس طرح آپ نے ہمیں پچھلی کلاسز میں اللہ کی محبت ہمارے دل میں جگانے کی کوشش کی، اور آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے ہم سب کہیں نہ کہیں تھوڑے سے موو ہوئے ہیں الحمدللہ. تو جو ہمارے بچے ہیں جیسے ان کو ہم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اور ہم نے بھی جیسے ایز اے مسلم ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے نا بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، تو وہ معلم یا وہ ٹیچرز کیوں اتنے ان کائنڈ ہوتے ہیں کہ بچے بھی، یا ہم نے بھی جب اپنے دور میں قرآن پاک پڑھا تھا اساتذہ سے تو ہم لوگ جان ہی چھڑاتے تھے. تو اس وقت کیوں لوگ اتنے کائنڈ نہیں ہوتے جب دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ مطلب اب جیسے ہم اپنی مڈل لائف میں پہنچ گئے ہیں اور اب چوائسیز ہمارے اوپر ہیں، لیکن جب آپ جس طرح پیرنٹنگ کی بات کرتی ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے کریں اس طرح سے کریں، تو ٹیچرز تو یا اس ٹائم پہ وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بچے ان سے بھاگتے ہیں، ہم بھی بھاگتے تھے. تو ٹیچرز نرم کیوں نہیں ہوتے؟ دین کو نرم کیوں نہیں بناتے کہ دین کی جو محبت ہے وہ شروع سے ہی آ جائے؟ یہاں تک ہم پہنچے ہی نہیں، اتنے خراب ہو گئے. ان کا سوال ہے کہ استاد نرم دل کیوں نہیں ہوتے؟ ان شارٹ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کون نرم دل نہیں ہوتا. ہاں یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ یہ ایک نارمل نوشن ضرور ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جتنا ہم دین میں آگے جاتے جاتے ہیں اتنا ہمارا تقوی کا حیضہ، سیریسنس کا جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تقوی آنا چاہیے، لیکن اگر آپ واقعی دین میں ہیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کانسٹنٹلی پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو آپ کبھی بھی اپنے مزاج میں سختی نہیں لا سکتے ہیں. دین اور سخت مزاجی یہ دو بہت ورسٹ کمبینیشن ہے.
اب بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا یا ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارا کسی پر تو اختیار ہوتا نہیں ہے. استادوں کو ایسا ہونا نہیں چاہیے. مسکرانے والا ہونا چاہیے، چاہے آپ سال میں بھی کسی سے ملیں، آپ چاہے 10 منٹ کے لیے بھی سال میں ایک دفعہ بات کریں، لیکن مسکرا کر بات کرنی چاہیے. اس لیے کہ وہ شخصیت یاد رہ جاتی ہے جو آپ کو دین دے رہی ہوتی ہے، اور وہ جو سختی اس کی ہوتی ہے وہ یاد رہ جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں دین کے ساتھ. آپ اس کو سمجھتے ہیں شاید دس از پارٹ آف دین. وہ پارٹ آف دین نہیں تھا، وہ پارٹ آف دیٹ پرسنالٹی تھا جس انسان کا تھا. ہم دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، میں جا کر دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتی ہوں، میں اپنی ذات کو نرم کر سکتی ہوں، میں اپنی ذات کے اندر نرمی لا سکتی ہوں. آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں بار بار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم مزاج کوئی تھا نہیں. اللہ کے رسول کا نارم آپ کی روٹین، آپ کا رفق تھا، شفقت. چند موقع ہیں، صرف چند موقع، جن موقعوں پر صحابہ نے آپ کو غصے میں دیکھا ہے، جس میں آپ کے چہرے پر سرخی آئی ہے، بٹ وہ آپ کا نارمل نہیں تھا. دیٹ واز ناٹ دا نارم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نارمل رویہ شفقت والا تھا. بعض اوقات دین میں آنے کے بعد لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو ڈرائیں گے تو وہ دین کی طرف زیادہ آ جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ بچوں کو بھی دیکھ لیں نا، ایون آئی ایم ناٹ ٹاکنگ جسٹ اباؤٹ بچاس، ہماری عمر کی بھی ایڈلٹ عورتیں بھی جو محبت سے ہم دین کی طرف آ سکتے ہیں، ہم غصے سے اور نہیں آ سکتے ہیں. تو وہ ان کا ایک مزاج تھا، انہوں نے اپنے مزاجوں کے حساب سے اسلام سکھایا ہے. اب اللہ نے آپ کے سامنے اسلام کھول دیا ہے. آپ محبت کرنے والی ماں بنے، انسینٹو دینے والی ماں بنے، اور محبت اور اخلاق رسول کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اور بچوں کو دین کی طرف لانے والی بنے. ان کی کمزوری کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک ورکنگ موم ہوں اور تقریباً 2017 سے کوشش کر رہی ہوں کہ اسلام کو پریکٹس کروں صحیح طریقے سے. جی. آئی واز اے ویری ورکہولک پرسن اور میں ایک جگہ پہ کام کر رہی تھی. آج کل میری سچویشن کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ دے ہیو پوسٹڈ می سم ویئر جہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، اور انہوں نے اتھارٹی نے ایک جان کے مجھے ایک فارغ جگہ پہ لگا دیا ہے. ایک آپشن دیا ہے کہ یا تو 24 گھنٹے کی نوکری کر لیں یا پھر آپ ادھر بیٹھ جائیں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو آئی فیل ویری گلٹی اباؤٹ مائی رزق حلال، کہ ویدر جو میں کما رہی ہوں وہ رزق حلال ہے بھی یا نہیں، جو میں اپنی اولادوں کو دے رہی ہوں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. ریزائن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی چینل میں جا کے پھر استخارے کے بعد وہ واپس آ گیا. اینڈ ناؤ آئی ایم ورکنگ، سیلری پوری مل رہی ہے بٹ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دا جاب. گورنمنٹ جاب ہے؟ جی جی گورنمنٹ جاب. اچھا دیکھیں، آپ کے اوپر جو آپ کو جو پریشانی ہو رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو کسی ایسی جگہ گورنمنٹ جاب میں اپوائنٹ کیا گیا ہے جہاں پر ان سے کام لیا نہیں جا رہا، بٹ شی از گیننگ دا ہول سیلری. ایز لانگ ایز آپ ڈنڈی نہیں مار رہی ہیں، جو آپ کے ورکنگ آورس ہیں آپ ان کو پورا کر رہی ہیں، چاہے کام نہیں ہے. اگر آپ وہ کام پورا کر رہی ہیں، اپنا کمٹمنٹ ٹائم کا پورا کر رہی ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ اپنا پیسہ حلال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم عائشہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک. میرے 2 کوشچنز ہیں جو پتہ نہیں ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں، مگر میں پوچھ لیتی ہوں. جی پوچھیں. ایک تو میرا بیٹا 20 ایئرس کا ہے اور میرے ہسبینڈ کی ابھی 1.5 سال پہلے انتقال ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے. جی. مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی جیسے نا ایک فادر کی آواز جو ہوتی ہے وہ ان کے پاس سے ہٹ گئی ہے. ہاں. تو میں بہت چاہتی ہوں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے 3 days کے لیے ایٹ لیسٹ بیٹھ جائے. تو میں اس کو جیسے انسینٹیو دینا چاہتی ہوں. میں اس کو ایسے ہی بولتی ہوں کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے اماؤنٹ ڈلوا دوں گی تو پلیز آپ بیٹھو. تو یہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا میں کروں گی تو وہ شاید بیٹھ جائے گا. میں چاہتی ہوں ان لوگوں میں وہ جائے، وہ جڑے. جاتا تو ہے مگر وہ آواز نہیں ہے ان کے پاس. وہ تھوڑا سا دور ہو گیا ہے کافی چیزوں سے. نمازیں پڑھتا ہے ریگولر؟ بہت کوشش کے بعد پڑھتا تو ہے مگر بہت جلدی والی، بس پڑھ لی. اور کیا ایج ہے؟ 20 سال. 20 years. Yes. مائیں اکثر ایسے انسینٹیو دیتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، دے دیں. کوئی بچے ہیں نا، وہی بات ہے کہ بچوں چائلڈ سائیکالوجی از ویری امپورٹینٹ. ہاں یہ کہ ہر دفعہ کی روٹین مت بنائے گا ورنہ لالچی ہو جائے گا. اگر آپ نے ہر دفعہ کہا نماز پڑھو 2000 دوں گی، یا جمعہ پڑھو 3000 دوں گی، تو وہ بارگیننگ کرے گا. پھر آپ سے کہے گا میں روزے رکھ رہا ہوں 30,000 دیں یا 50,000 دیں. تو کبھی کبھار تو کیا جا سکتا ہے جسٹ ٹو گیو این انسینٹیو. وہ بھی اس نیت سے. دیکھیں اللہ ہماری نیت جانتا ہے. اس نے کہ اعتکاف میں اگر بیٹھ گیا 3 دن کے لیے بھی نفلی اعتکاف کر لیا تو ایک ماحول اس کو ضرور مل جائے گا. کسی کی بات کان پر پڑ جائے گی. اور ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ایک دفعہ بھی کان پر پڑے تو وہ دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے.
تو اگر اس نیت سے ماں کر رہی ہے اور ون آف کر رہی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کر ماحول مل جائے گا. دوسری بات میری ایک اور چیز تھی کہ ساری مدرس بیٹھی ہوں, میں بہت چاہتی ہوں کہ میں خود بھی اسکول رن کرتی ہوں, ایک چھوٹا سا اسلامک اسکول ہی ہے. مجھے چاہیے کہ جیسے نارملی یہاں کی مدرس زیادہ تر اتنی کانفیڈینس فیل کرتی ہیں کہ جیسے نا تھینکس گیون پہ یا ہیلووین پہ یا یہ 14 فیب جو ہوتا ہے, اتنی بچوں کو اتنا سجا کر کے بھیجتی ہیں کہ ہمارے بچے اگر اس چیز میں اسٹیپ لیتے ہیں یا آڈ ون آؤٹ لگ رہا ہوتا ہے ان کو کہ بھائی کیوں ہم ان میں مکس نہیں ہو رہے, مطلب اتنی کانفیڈینس یا اتنا مطلب اتنا جیسے اچھا فیل کرتی ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے ہمارا بچہ. تو وہ پیرنٹس میں مدرس میں وہ آنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے, غلط ہے, تو یہ چیز بات ہونی چاہیے. مجھے ان کا سوال ہے, یہ خود اسلامک اسکول رن کرتی ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ باقی اسکول سیکولر اسکولس کے اندر یہ جو ہیلووین اور ویلنٹائنس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بچوں کے ڈریس اپ کر کے مائیں خود ان کو اتنا کیوٹ سا بنا کر بھیج رہی ہوتی ہیں ایفرٹ کر کے, تو جو اسلامک اسکول والے بچے اور مینجمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے ان کے لیے پھر اور ٹف ہو جاتا ہے. اس میں میرا آپ کو یہی کہوں گی کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک ماں کا دل نہیں کھلے گا نا تو ماں اس وقت تک اس چیز کو ایک نارمل چیز کے طور پر لے گی. میرا نہیں خیال یہاں جو خواتین بیٹھی ہیں, میں یہ گمان کر رہی ہوں, وہ اپنے بچوں کو ہیلووین کے لیے بوت بنا کر نہیں بھیجتی ہوں گی, میرا گمان یہی ہے. باقی واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ میں نے ہمیشہ اپنے دین سے لوگوں کے بارے میں اچھی ازمپشنز رکھنا سیکھا ہے. مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ قرآن کی کلاسز سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, پھر جو اس طرح کی بالکل ہی بلیٹنٹ پیگن کلچرز کی چیزیں ہیں آپ اس میں محتاط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی اسٹرگل اپنی جگہ پر جینون ہے. یقیناً آج کے اس کلچر کے اندر اپنا ایک اسلامک اسکول رن کرنا وہ بالکل ویسے ہی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے جیسے کسی ماں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ آپ اپنے بچے کو لا کر آپ کے اسکول میں ڈالتے. تو یہ ایفرٹ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. لیکن یہ جو مائیں یہاں بیٹھی ہیں نا, مجھے امید ہے کہ یہ ہیلووین پر اپنے بچوں کو بھوت چڑیل بنا کر نہیں بھیجیں گے. جی فار دا سیک آف انفارمیشن, مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا اور مجھے اس کا جواب نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو آخری 10 راتوں میں کہا ہے تلاش کرنے کو. ظاہر سورہ قدر ہے اس کے اوپر, لیکن طاق راتوں کا ذکر لائک آڈ ڈیٹس جو ہیں وہ تو قرآن میں نہیں مینشن ہے کہیں. تو پھر یہ کس اس سے آیا ہے؟ سورہ فجر نہیں پڑھی آپ نے؟ اچھا نہیں, وہ میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھی, اس وجہ سے میں بھی آپ سورہ فجر پڑھیں. جی اس میں جفت اور طاق دونوں آتا ہے. اچھا, تو یہ پھر آڈ جو ڈیٹس ہیں 21 یہ اسی میں سے ہی ہم یہ قرآن میں بھی آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آڈ نائٹس کا ذکر اپنی کئی نیریشنز میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.